बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आप बड़ा ईमानी, वजदानी और रूहानी प्रोग्राम देख रहे हैं, हु इज़ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और आज 11वां प्रोग्राम है। कल इंशाअल्लाह ताला सारी रात आप प्रोग्राम देखेंगे और आज के प्रोग्राम में मेरे साथ आप जानते हैं, पहले आपने गुफ्तगू भी सुनी। अल्हम्दुलिल्लाह आज उलमाए अहले सुन्नत में एक जमात मेरे साथ तशरीफ फरमा है। उलमाए मिल्लत इस्लामिया में 6 बड़े बड़े नाम अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ तशरीफ फरमा हैं, आप लोगों को सरकार का जिक्र सुनाने के लिए, सरकार की बातें बताने के लिए, कुरान और हदीस की रोशनी में आपके ईमान को जला बढ़ाने के लिए। तो अभी आप लोगों के लिए टेलीफोन लाइंस भी ओपन हो चुकी है। आप अपने टीवी स्क्रीन पर हमारे स्टूडियो का नंबर देख रहे हैं। जो भी आपने सवाल करना हो, मिलाद मुस्तफ़ा के हवाले से होना चाहिए, हु इज़ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस सीरीज से रिलेटेड होना चाहिए। इंशाअल्लाह ताला उसको हम इंटरटेन करेंगे, प्रोग्राम में शामिल करेंगे। तो आप लाइन पे आ सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इस साल की ये सीरीज खास करके मैं आपको ये अर्ज करूं कि आप लोगों ने इसको इतनी अल्हम्दुलिल्लाह पजीराई तो रब्बे कायनात की बारगाह से मिलती है और आप लोगों ने इतनी इसमें दिलचस्पी ली है कि अभी से इसकी सीडी और डीवीडी, हालांकि ये मुकम्मल नहीं हुई, तो इसकी सीडी और डीवीडी जो है उसकी रिक्वेस्ट आना शुरू हो गई है। लोग आज भी पूछ रहे थे कि इसकी सीडी या डीवीडी लेनी हो तो कैसे हम हासिल कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला जैसे ये मुकम्मल होगी, उम्मा चैनल पे आप लोगों को बता दिया जाएगा कि किस तरह आप इसकी सीडी और डीवीडी हासिल कर सकते हैं। हमारे साथ मोहम्मद अब्दुल रहीम साहब बर्मिंघम से लाइन पे हैं, उनको प्रोग्राम में शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शाह साहब क्या हाल है? ठीक है जी, दुआएं करम, आप ठीक हैं? पैनल के तमाम उलमाए किराम को मेरा मोहब्बाना सलाम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। सवाल तो कोई नहीं है, लेकिन यह कि इस मुबारक महीने के सदके हाजिरी लगवाना चाहता हूँ। सुभान अल्लाह। कोई सवाल भी करेंगे? चलो इंशाल्लाह जिस आका की बारगाह में आप हाजिरी लगवाना चाहते हैं वो मेरे आका तो रहीम है, करीम है और अल्हम्दुलिल्लाह वो अपने गुलामों की हर बोली को समझते हैं, हर तड़प को जानते हैं और इंशाल्लाह आपकी हाजिरी मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कबूल फरमाएंगे। तो मैं अपने पहले मेहमान जनाब अल्लामा फराशी साहब की खिदमत में जाऊंगा। हजरत आपसे गुजारिश है कि आप इब्तिदाई गुफ्तगू बड़ी शानदार फरमा रहे थे, लेकिन टाइम थोड़ा होने की वजह से वो अनकम्प्लीट रही, तो मैं चाहूंगा कि उसको जरा कंप्लीट कर लें। बिस्मिल्लाह। कंप्लीट तो शायद करने का भी टाइम ना हो, लेकिन उसको आप आगे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। गुजारिश ये है कि जितने उलमाए किराम ने मुख्तसर और इजमालन अल्लाह के महबूब की अजमत और ताज़ीम का जिक्र किया है, ये वाहिद ज़ात वो है कि आलमे बाला से लेकर मलाए आला से लेकर कुद्दूसियों से लेकर फिर आगे आलमे बरज़ख में, आलमे दुनिया में अंबिया अलैहिस्सलाम और मलाइका और अरवाह, बल्कि पूरी कायनात जिनकी इज़्ज़त और अज़मत समझती और जानती है, उनका नामे नामी इसमें गरामी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब चूंकि रब्बी कुद्दूस ने उनका एक ख़ास मुकाम रखा सारी कायनात में, उन्हीं के नूर के जलवे हैं सारी कायनात में, अल्लाह करीम ने उसी आपकी अजमतों के इजहार के लिए जनाब आदम से कहा। आपने जब ये कहा कि मैंने नूर देखा था, तो उसके वास्ते से दुआ करता हूँ, चूंकि इस पर गुफ्तगू पहले हो चुकी है इसलिए मैं इशारा कर रहा हूँ। तो ये शुरू करने से पहले मैं एक कॉल ले लूँ। हमारे साथ शहबाज साहब मैनचेस्टर से लाइन पे हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम। जी शहबाज साहब। शाह साहब, आपको और आपके तमाम मेहमानों को बहुत बहुत सलाम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि। अर्ज ये करनी थी, कल भी मैंने 2 सवाल आपसे पूछे थे।
जनाब अली। मैं और हमारे साथ दोस्त आपका प्रोग्राम उम्मा चैनल का अल्लाह ताला आपको हमेशा आबाद और शाद रखे। देखते हैं, बड़े शौक से अदब से देखते हैं और इससे बहाने आपकी और मुनव्वर शाह साहब की ज़ियारत भी हो जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन थोड़ा सा अफसोस है कि हम अहले सुन्नत वल जमात के पंचतन पाक के गुलाम हैं, बुजुर्गान दीन को भी मानते हैं, उलिया इकराम को भी मानते हैं और सहाबा कराम को तमाम को दिल से मोहब्बत करते हैं। लेकिन जो सवाल पूछे ना, प्लीज आपके वो साथ बैठे हुए थे साथ, उनसे आपने सवाल पूछे लेकिन उन्होंने टाल दिया। नहीं शहबाज साहब, इंशाल्लाह देखें, मेरी अर्ज़ सुने, हम इंशाल्लाह ताला हर सवाल का जवाब देने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाज दफा ऐसा होता है कि कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो ज्यादा होते हैं, जो जरूरी होते हैं टॉपिक के हवाले से, उनको हम पहले शामिल करते हैं और जो रह जाते हैं उनको जिस वक्त वो टॉपिक आता है उसमें हम शामिल कर लेते हैं। यही मैं अभी आपका निकाल रहा था। कल आपने एक नूर के हवाले से पूछा था और दूसरा अल्लाह ताला अन्हो और अलैहि सलाम। आप साथ हैं मेरे? हाँ जी, मैं साथ हूँ जी। तो इंशाल्लाह मेरी अर्ज़ सुने, इंशाल्लाह ताला हम इस पे आज नूर पे हम गुफ्तगू जरूर करेंगे और रज़ियल्लाहु ताला और अलैहि सलाम इस पे भी इंशाल्लाह किसी वक्त हम जरूर गुफ्तगू करेंगे। ठीक है। सिर्फ ना ये बात, ये हम बहुत शुक्रिया आपका, जज़ाकल्लाह। जी हज़रत साहब, गुजारिश पहले ये है कि तमाम जो नाजरीन और सामीन हैं इनसे ये आप फरमा दें कि टॉपिक के मुताबिक अगर सवाल हो ना, उसका फायदा ये होता है कि गुफ्तगू टॉपिक से हटती नहीं है, वरना अगर सवाल टॉपिक से हटकर होगा तो जब जवाब उसका देंगे तो आपका टॉपिक वक्त भी थोड़ा होता है। तो अल्लाह ने अपने महबूब को जो अजमतें दी हैं उनका इज़हार साबका कुतुब में भी किया है और हर जी जान जब जान लेकर आया तो उसके सामने अजमत मुस्तफ़ा सामने मौजूद रही है और उन्हीं की अजमतों के लिए फिर ये फरमाया कि वतुअज़्ज़िरूहु वतुअक्किरूहु। अब मोमिनीन को ये कहा गया कि उनकी तौकीर भी करो और उनकी इज्जत भी करो। सुभान अल्लाह। वतुअज़्ज़िरूहु का माना ये काजी अय्याज शिफा शरीफ कहते हैं, वक़ाल अल मुबर्रिद तुअज़्ज़िरूहु तुबालिगू फी ताज़ीमिही, यानी उनकी अजमत और ताजीम में मुबालगा करो। और फिर फरमाया वकाल अल अखफश तनसुरू, उनकी मदद करो, यानी जब भी ऐसा मौका हो तो अल्लाह करीम ने जिनकी इज्जत और तकरीम का वतुअक्किरू, जिनकी इज्जत और तौकीर का हुक्म दिया है, और अब दीन इस्लाम में ये जरूरी है कि जिनकी इज्जत अंबिया अलैहिस्सलाम ने की, जिनकी तकरीम अंबिया अलैहिस्सलाम ने की, रब ताला ना तो किसी के लंबे सजदे देखता है, ना ही रब ताला किसी की ज़ाहिरी इबादत को देखता है। वो ये देखता है कि मेरे महबूब से इसकी मोहब्बत कितनी है, मोहब्बत रसूल, और वो मोहब्बत जिसमें अदब मौजूद हो। इसलिए कि मोहब्बत की भी कई किस्में हैं। मोहब्बत तबी है, मोहब्बत तबी में मोहब्बत जी। हमारे साथ परवेज साहब पीटरबरो से लाइन पे हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाम शाह साहब और जो उलमा आपके साथ हैं उनकी खिदमत में अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शाह साहब, अगर आपकी इजाजत हो तो अल्लामा फराशमी साहब अभी बयान फरमा रहे हैं तो इन्हीं की खिदमत में अगर मैं एक सवाल आपके जरिए पेश कर सकूं। जरूर। सूरा अहज़ाब की आयत नंबर 7 है, अगर फराशमी साहब के पास कुरान मौजूद है तो वो निकाल लें। और इसमें अल्लाह इरशाद फरमाता है वइज़ अख़ज़ना मिनन नबिय्यीन मीसाक़हुम व मिनका व मिन नूह व इब्राहीम व मूसा व ईसा इब्न मरियम व अख़ज़ना मिनहुम मीसाक़न गलीज़ा। तो इसमें जो नई नबूवत वाले हैं वो ये इससे इस्तदलाल करते हैं कि इसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सरकार से भी ये मीसाक लिया है कि जो आपके बाद आने वाले नबी हैं आपने उनकी भी मदद और आपकी नुसरत करनी है। तो अगर अल्लामा फराशमी साहब वो फरमा दे तो बड़ी मेहरबानी होगी। और मेरा सवाल ये है कि क्या अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम में से कोई ऐसा नबी आया है कि जिसके कोई एज़ा में कोई नुक्स हो, मिसाल के तौर पे किसी को आंख ना हो या बाजू ना हो, तो अगर फराशमी साहब ये बयान फरमा दें। और ये सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 7 है, वइज़ अख़ज़ना मीसाक़हुम, अंदर इसमें फराशमी साहब गुफ्तगू फरमा दें, बड़ी मेहरबानी होगी। अल्लामा साहब ये आप अभी गुफ्तगू में सवाल शामिल फरमा लें। लेकिन पहले वो जो मैंने शुरू किया उसको थोड़ा सा अगर खत्म कर होगा ठीक। जी जी। पहली बात तो ये है कि वाहिद ये ज़ाते मुस्तफ़ा, वैसे अंबिया अलैहिस्सलाम सब का एहतराम है। इस्लाम
नाम ही अदब व एहतराम का है। इस्लामी कवानीन में हत्ता के हर बड़े को कहा गया कि छोटे पर शफकत करो, अल्लाह के महबूब फरमा हर छोटे को कहा कि बड़े का एहतराम करो। बेशक वालिदैन का एहतराम, इसातिज़ा का एहतराम, मशाइख का एहतराम, इसी तरह उलमा का एहतराम, ये इज्जत और एहतराम हमारा दीन सिखाता है। बेशक इन सारे इज्जतों और एहतरामों में सबसे बड़ा जो एहतराम है वो प्यारे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम की ज़ात पाक का है। जब सबसे बड़ा एहतराम हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक का है, तो अब फरमाया कि अब इसीलिए ईमान वालों को देखिए, सहाबा किराम सबसे ऊंचे ऊंचे मुकाम वाले हैं ना। सूरह हुजरात में या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, ला तुक़द्दिमू बैन यदयिल्लाहि व रसूले, अल्लाह और उसके रसूल से आगे ना बढ़ो, क्योंकि आगे बढ़ना ये भी अदब के खिलाफ है। फिर फरमाया ला तरफऊ, ये भी ईमान वालों को खिताब है, ला तरफऊ अस्वातकुम फौका सौतिन नबी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज से ऊंची आवाज ना करो, क्योंकि आज का टॉपिक यही है ना, तौकीर भी, जहां मुकाम है वहां तौकीर है, इज्जत और तौकीर का हुक्म है। अब यहां उलमा लिखते हैं, और ये शिफा शरीफ में भी है, दिगर भी किताबों में मौजूद है, कि हज़रत साबित बिन कैस, इनकी आवाज तभी बुलंद थी, तबन आवाज बाजू की ऊंची होती है। जब ये आय करीमा उतरी, ला तरफऊ अस्वातकुम फौका सौति नबी, और सिर्फ यही नहीं था, वला तजहरू लहू बिल कौले कजारे बादकुम लिबाद, जो एक दूसरे को अलकाब से बुलाते हो, ऐसे अलकाब से भी मेरे महबूब को ना बुलाओ। क्या बात, सुभान अब यही वजह है कि सिद्दीक़ अकबर हैं तो वो भी कहते हैं या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह, अज़वाजे मोहतारात भी कहती है या रसूल अल्लाह, और यानी कोई हज़रत मौला अली गो के सरकार ने कहा कि अली तुम मेरे भाई हो, वो भी कहते हैं या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह। सईदा खातून जन्नत भी कहती है या रसूल अल्लाह। यानी वो अलकाब जो हम एक दूसरे को रिश्तों से बुलाते हैं, सरकार को नहीं बुलाया गया, अदब व एहतराम। और रब ने अपने महबूब को कहीं भी या मोहम्मद कहकर कुरान अजीम में नहीं बुलाया, जबकि बाकी अंबिया के अस्मा के साथ या कहकर बुलाया है। बेशक। तो अब ये एक ख्याल रखा गया, तो फरमाया कि न करो, ऐसा न करो, अंतहबता आमालुकुम, सुभान अल्लाह, व अंतुम ला तशऊरून, ये ना हो कि तुम्हारे अमाल, तुम्हारी नेकियां खत्म हो जाएं। ये सहाबा को खिताब है, तुम्हारी नेकियां खत्म हो जाएं, अकारत हो जाएं, और तुम्हें पता भी ना चले। अब ये उलमाए किराम का ये माशाअल्लाह हसीन गुलदस्ता मौजूद है। बेशक। हमारे इल्म अकीदा में खबती ये अमाल कुफ्र से होता है, गुनाह से नहीं होता। गुनाह की वजह से कोई नेकी खत्म नहीं होती। हाँ, कुफ्र माज़अल्लाह लाजम आए तो नेकियों पर कलम गजब का फिर जाता है, क्योंकि अब ये कुफ्र हो गया। दूसरे लफ्जों में अगर फरमाया अंतहबता आमालुकुम, तो यहां गुनाह नहीं है, हबती ये अमाल ये कुफ्र तक पहुंचेगा। यानी प्यारे महबूब का अदब ईमान है, और बेअदबी जो है ये कुफ्र है। अदब गाहे इस्तज़ेरे आसमां अर्श नाजुक तर, लफ्ज गुम करदा मी आयत जुनैदो बायजीदी। और यहां इसी हवाले से बस एक मिनट में अगर मैं ये अर्ज कर दूं कि हज़रत साबित बिन कैस घर बैठ गए, सरकार ने पूछा जरा पता करें आओ क्यों, और वो चूंकि उनका ख्याल था कि मैं आवाज अपनी पस्त कर नहीं सकता, घर बैठ गए, लेकिन रो रहे हैं सरकार की बारगाह से, चूंकि जुदाई हुई, रो रहे हैं, आंखें सुर्ख हो गई। सर्वे आलम जब आए देखा तो फरमाया क्या ये हाल कर रखा, कहा सरकार मेरी आवाज तभी बुलंद है, मैं पस्त नहीं कर सकता। सरकार ने फरमाया तू आ जाया कर, ये हुक्म तेरे लिए नहीं। अल्लाह अकबर। अब एक तो माना ये हुए कि जो भी हुक्म खुदा आए, सरकार किसी के लिए भी खास करें, ये आप इख्तियार रखते हैं, सुभान अल्लाह। और दूसरा हज़रत शहाबुद्दीन सोहरावर्दी अलैहि रहमा आवारिफ उल मुआरिफ में लिखते हैं, और इसी को ये लिखा है इन्होंने शिफा शरीफ में भी, कि हज़रत साबित बिन कैस जंगे यमामा में, जंगे यमामा मुश्किल तरीन एक वक्त था, उस जंगे यमामा में, और ये वही जंग है जिस जंग में काना शियारुहुम,
मोमिनों का शियार क्या था? या मोहम्मदा, या मोहम्मदा, या मोहम्मदा, वो शियार था उनका। तो अब उस जंग में साबित कदमी से लड़े, इतने लड़े कि अपने गड़ा खोद लिया ताकि मैं पीछे हट ही ना सकूं, और शहीद हो गए। और उनकी शहादत से पहले ही जब सरकार से कहा या रसूलल्लाह, सरकार आए तो कहा या रसूलल्लाह, मैं मेरी आवाज बुलंद है और ये आयत करीमा नाज़िल हुई, कहीं मेरे अमाल खत्म तो नहीं हो गए? अल्लाह, हाय 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 हाय। सरकार ने अल्लाहु अकबर। फकाला नबी या साबित, सरकार फरमाते हैं है साबित, अम्मा तरदा अन तईशा हमीदन व तुक्तला शहीदा, क्या तू इस बात को पसंद करता है कि तू रहे तो बड़ी खुशी के साथ रहे, ऐश के साथ जिंदगी गुजारे, हमीद, और फिर तू इस जहान से जाए तो शहीद जाए? अल्लाह के महबूब ने पहले ही शहीद का बता दिया कि तू जब होगा तो शहीद होगा। फिर फरमाया व तदखुल जन्ना, और तू जन्नत में दाखिल हो। वाह सुभान अल्लाह। अब जन्नती भी फरमा दिया, शहीद भी फरमा दिया, और जिंदगी भी बड़ी आराम और सुकून से फरमा दी। पता था कि इसके दिल में अदब रसूल और मोहब्बत रसूल मौजूद है। सुभान अल्लाह। अब साहब आवारिफ अल मुआरिफ शहाबुद्दीन सोहरवर्दी अलैहि रहमा लिखते हैं, और ये तो रवायत तो बाकी भी है, लेकिन जो उन्होंने नतीजा निकाला वो उन्हें निकाला है। कहते हैं कि जंग यमामा में जब शहीद हो गए तो एक दोस्त को ख्वाब में आकर कहने लगे, हज़रत साबित बिन कैस, कि मेरी ज़ेरा थी, फलां आदमी ने वो मेरे शहीद होने के बाद उतारी है, और फलां खैमा है, उसका घोड़ा बाहर बंधा हुआ है, ये निशानी है, और उसने मेरी जरा के ऊपर एक बर्तन उल्टा रखा हुआ है, तुम वो फाइंड करो और जरा को बेचकर फलां फलां बंदे का मैंने कर्ज देना है, वो अदा करो। अब ये वसीयत फौत शहादत के बाद फरमाई। अब वो जब उठे उनके दोस्त, तो उन्होंने खालिद बिन वलीद को बताया। असले खालिद बिन वलीद के हवाले से जनाब सिद्दीक़ अकबर तक बात पहुंची। आपने कहा जो उन्होंने वसीयत की है उस पर अमल करो। चुनांचे वो गए तो उसी निशानी को देखकर वो वहां से ज़रा ले ली। हज़रत शहाबुद्दीन सोहरवर्दी जो कि सिलसिला सोहरवर्दिया के इमाम हैं और आरिफ बिल्लाह हैं, आप कहते हैं कि वाहिद ये साबित बिन कैस हैं कि बाद अज़ विसाल जिनकी वसीयत पर अमल किया गया, और सिद्दीक़ अकबर ने किया है। और वो कहते हैं कि इस वसीयत पर अमल क्यों हुआ है कि उनका नबी पाक की बारगाह में जो अदब था, सुभान अल्लाह, अदब रसूल की वजह से, सुभान अल्लाह, यानी उनके सरकार दो जहां अलैहिस्सलाम की तकरीम और इज्जत और अदब इतना लाजमी है कि अगर कोई अदब नहीं करेगा तो दायरे ईमान से निकल जाएगा, चाहे कितने जुब्बा दस्तार और कुब्बे वाला क्यों ना हो। दाढ़ी जुब्बे दस्तार और कुब्बे समेत इस्लाम से निकल जाएगा। अगर अदब रसूल नहीं है तो अदब रसूल लाजमी है, अदब रसूल लाजमी है, और उसके लिए मोहब्बत लाजमी है। हजरत ये शुरू करने से पहले हमारे साथ रियाज साहब सलाओ से लाइन पे हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी रियाज साहब। शाह साहब, आपके अहवाल में उलमाए ज़िक्र की खिदमत में भी सलाम। वालेकुम और अस्सलाम। यही गुजारिश करनी है कि आज के मौजू पर सवाल क्या, बराए मेहरबानी आपके पास जो अजीब शान उलमाए कराम के इनको मौका दें ताकि ये मेरे आका की करें और हम सुनते जाएं। मेहरबानी करें, आज कालू को सिलसिला बंद कर दें, आपकी मेहरबानी हो। बहुत शुक्रिया जी हजरत। तो ये जो परवेज साहब ने सवाल किया है, इसको ये सही उन्होंने किया है कि बहुत सारे लोग जो हैं ये इसी को बयान करके तो इजराए नबूवत का कौल करके लोगों को गुमराह करते हैं। व इज़ अखज़ना मिनन नबिय्यीना मीसाक़हुम, हमने नबियों से मीसाक लिया, पक्का वादा लिया। व अखज़ना मिनहुम मीसाकन गलीज़ा व मिनका व मिन नूहिन व इब्राहीम व मूसा व ईसा, और फिर इब्न मरियम का जिक्र है। यानी ये जितने भी नबियों का जिक्र है सरवर आलम से पहले अंबिया अलैहिस्सलाम का जिक्र है। बेशक नूह अलैहिस्सलाम नबी पाक के बाद नहीं हुए, अल्लाह, इब्राहिम अलैहिस्सलाम बाद नहीं हुए, जनाब मूसा बाद नहीं हुए, जनाब ईसा इब्न मरियम भी बाद नहीं हुए। वह अखज़ना मिनहुम कहा है। बेशक तो जब वो लिया है तो ये तो वो नबी हैं कि जो सरवर आलम से कबल वाह, वाह, वाह। और उनका जिक्र है। सरवर आलम तो आखिरी नबी हैं। अल्लाह का कुरान खुद कहता है आपके बाद कोई नबी नहीं। अब अगर किसी भी हवाले से कोई इजराए नबूवत का, हाँ इजरा का, अगर ये कोई माना करता है कि सरवर आलम की नबूवत जारी है तो वो तो जारी है।
آپ کا دین جاری موجود ہے، آپ کا دستور موجود ہے، آپ کی نبوت موجود ہے، آپ کی رسالت موجود ہے. اس لیے کسی اور کی اور پہنگے کسی کی تو ویسے بھی ضرورت نہیں. تو یہ تو تب ہم کہیں نا کہ جب اجازت ہو، یعنی کوئی امکان ہو. تو جب امکان ہی نہیں ہے تو پھر یہ تو تب کہیں نا جی کوئی پہنگا ہو یا کہ نہ ہو یا سین ہو، کہیں امکان ہو. تو یہ تو امکان ہی نہیں ہے. کوئی خوبصورت سے خوبصورت بھی آ کر کہے کہ میں اللہ کا نبی بن کر رہا ہوں تو ہم نہیں مانیں گے، کیونکہ وہ مرتد ہے، نبی نہیں ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. مختصر سا تو جواب یہ یعنی علامہ جی ضرور ضرور اجازت ہو تو جی. ہوا یہ ہے کہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ میثاق بھی ویسے ہی میثاق ہے جو آیت شریفہ آپ نے پڑھی تھی، سمجھا آپ نے، جی، جس میں سرکار کے بارے میں میثاق لیا گیا تھا. اس میں آنے والے نبی کا تذکرہ ہے. جب وہ آئیں، جی رسول بعظمت آئیں تو تم ان کی تائید کرو، ان پہ ایمان لاؤ. سوال یہ کہ اس آیت شریفہ میں کسی آنے والے نبی کا تذکرہ ہے کیا؟ کوئی نہیں ہے، بالکل نہیں. تو اس کو بنیاد بنا کر کے ایک جعلی نبی کے لیے بنیاد فراہم کرنا کتنی بڑی نادانی ہے. سوال ہی نہیں. یہاں میثاق کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ وہ کسی آنے والے نبی کی کا میثاق لیا جا رہا ہے. یہاں یہ ہے کہ اپنے اپنے منصب نبوت کی ادائیگی کے سلسلے میں ان سے پختہ وعدہ لیا گیا ہے. یہ کسی آنے والے نبی کی بشارت یا آنے والے نبی کے بارے میثاق نہیں، ورنہ اس کا تذکرہ ہوتا. ہر نبی جو ہے پابند ہوتا ہے اپنے اپنے دور میں اس پیغام نبوت کو پہنچانے کے رسالت کا جو اللہ نے اسے عطا فرمایا ہے. تو اللہ نے ان انبیاء کرام سے یہ وعدہ لیا تھا کہ تم اپنے اپنے اصل نبوت میں پیغام پہنچاؤ گے. یہ سب وعدہ تھا. اس میں کسی نبی کے آنے کے حوالے سے کوئی وعدہ نہیں ہے. اس لیے اس آیت کو سامنے رکھ کر کے اس آیت کا غلط مفہوم نہ نکالا جائے. یہ بہت بڑی بددیانتی ہے اور قرآن پاک میں خیانت ہے جس سے بچنا چاہیے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ہمارے ساتھ محمد عبد الرحیم صاحب برمنگھم سے لائن پہ ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شاہ صاحب پہلے کال کٹ گئی تھی. جی جی. آپ کو آپ کے پورے پینل کو دوبارہ اسلام اس مہینے کی مبارک. وعلیکم السلام. ایک چھوٹا سا سوال ہے. جی فرمائیں. ہمارے ایک دوست ہیں تو وہ جب بھی ہم درود شریف پڑھتے ہیں نا تو کہتے ہیں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. ان کو یہاں پہ تھوڑا جا جو ہے نا وہ ہوتا ہے احساس ہوتا ہے کہ یا صرف اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، رسول اللہ کے لیے کہ نہیں. ٹھیک. تو یہ تھوڑی جی آپ مہربانی کر کے دل سے ٹھیک میں نکال دیں. اگر ٹائم ہوا تو آپ اس کا جواب دے دیں. نہیں ابھی اس کا جواب ابھی ملے گا انشاءاللہ. ابھی ملے گا. حضرت آپ نے یہ سن لیا عرف ندا کے حوالے سے. بہت ہی اعلیٰ اور شاندار انہوں نے سوال کیا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یا کا جو لفظ ہے یا حیا اے حمزہ مفتوحہ، یہ جو حروف ندا، میں ایک عرض کر دوں کہ ابھی جس طرح علامہ فراشفی صاحب نے پہلے گفتگو کی ہے اور پھر علامہ صاحب علامہ اعظمی صاحب نے بھی اس میں حصہ لیا ہے، یہ بڑا شاندار ہے. میں چاہوں گا یعنی اور بھی کوئی ساتھ مل سکتے ہیں، یعنی میرے ساتھی لقمہ دیے جا سکتے ہیں. اچھی بات کوئی اچھی بات کوئی بری بات نہیں. بالکل. تو بات میں تھوڑی سی کر دوں. آپ نے چونکہ سوال فرمایا ہے، بات یہ ہے کہ میں بہت آسان طریقے سے سمجھانا چاہتا ہوں اپنے تمام ناظرین کے لیے. وہ کئی بار سمجھا چکے ہیں، اگر سمجھ نہیں آئی تو پھر آج سمجھا دیتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو مخالفین ہیں، جو معترض ہیں اس بات پر، کیا وہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسی ندا سے پکارتے نہیں ہیں؟ ابھی علامہ صاحب نے مجھ سے پہلے، علامہ فراشفی صاحب جو ہمارے محقق برطانیہ ہیں، انہوں نے یمامہ کے موقع پر صحابہ کا جی ہمارے ساتھ جناب احمد خان صاحب بریڈ فورڈ سے لائن پہ ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور قبلہ پیر سجاد حسین شاہ صاحب نے آپ کو قرآن کے جید علماء کرام اور بالخصوص آپ نے مفکر اسلام کو بلا کر قوم کے سامنے پیش کیا. میں اس پر بھی آپ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس عظیم فاضل اور عظیم مفکر کو آپ لائے. میں اس پر شکریہ ادا کرتا ہوں. حضور شاہ صاحب 2-3 سوال چاہ رہے ہیں کہ میں آپ کو سمجھانے میں کامیاب ہو گیا.
پہلی بات وہ یہ پوچھنی ہے کہ جو اللہ کے نبی کے لیے الفاظ استعمال ہوں، آیا وہ رب کی کریم کے لیے انسان کے الفاظ رب کریم کی اس بے مثال ذات کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں؟ اور دوسری بات آپ سے یہ پوچھنی ہے، ایک دو لفظ اگر آپ مثال کے طور پہ بول دیں. جیسا کہ ہم کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں جی، یا حبیب اللہ، یہ تو سوال آ گیا، اس سے بات ہوگی. دوسرا، اچھا دوسرا سوال یہ ہے کہ انسان کو عقل اور شعور کی نعمتوں سے مالا مال فرمایا، اس کے باوجود انسان اللہ کی دی ہوئی نعمت کو اللہ کے خلاف اور اللہ کے رسول کے خلاف استعمال کرتا ہے. آیا کیا اس کی دنیا پر ہی پکڑ ہوگی یا آخرت والے دن پکڑ ہوگی؟ یہ دوسرا سوال. اور تیسرا سوال یہ ہے کہ قربان جائیے حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان پر اگر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اکیلا امت کہا گیا ہے، یہ حضور کے خاندان کے عظیم امام انبیاء کے امام اور پوری کائنات کے امام سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے حضور کے دادا جان کی یہ شان ہے، اس پر ذرا تھوڑی وضاحت کیجیے. اور دوسرا ایک عالم دین نے کہا کہ جھوٹا نبی، یہ جھوٹے نبی حضور کے بعد کتنے آئیں گے اور کتنے ہو چکے ہیں، اس بارے میں ذرا توجہ کی، کیونکہ ہمارے انڈیا میں بھی ایک خان صاحب گزارش یہ ہے کہ یہ تو ہمیں نہیں پتا کتنے آئیں گے، البتہ یہ پتا ہے جتنے آئیں گے سب جھوٹے ہوں گے. ہاں جی گزارش یہ ہے، نبی مان کے نہیں آئیں گے نا، وہ نبی مان کے نہیں آئیں گے. گزارش یہ ہے، اچھا گزارش یہ ہے کہ اب کالر بھی ہمارے ساتھ ہی شامل ہو گئے الحمدللہ ایڈیشن کرنے میں. اب گزارش یہ ہے کہ جو آپ نے سوال کیا میں تھوڑا سا عرض کر لوں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ حروف ندا سے پکارا جائے، پکارا اسے جاتا ہے کہ جو سن بھی لے. اگر ہم پکاریں وہ سنیں تو پھر کسی کو اعتراض ہونا نہیں چاہیے. میں ایک حدیث پہلے عرض کرنا چاہتا ہوں اور پھر میں یہ بات آگے بڑھاؤں گا. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی بارگاہ میں جب کوئی سلام پہ بھیجے کوئی بھی تو کیا آپ سماعت فرماتے ہیں؟ تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس من عبد یصلی علی الا بلغنی صوته حیث کان. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی کسی جگہ بھی میری بارگاہ میں سلام بھیجے تو میں اس کا اسی طرح سنتا ہوں. پوچھا یا رسول اللہ کیا وصال مبارک کے بعد بھی ایسا ہوگا، یعنی اس زندگی میں یا اس کے بعد بھی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بعد وفاتی قال وبعد وفاتی ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء. فرمایا ہاں وصال کے بعد بھی، کیونکہ اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ انبیاء کے جسموں کو کھائے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے، پہلی بات تو یہ کہ جس طرح حضرت علامہ صاحب نے وہ پہلا جملہ جو کہا تھا کہ یمامہ کے موقع پر ایمان والوں کی پہچان اور ان کا شعار تھا، ان کا نعرہ تھا. کیا نعرہ تھا؟ جو مومن تھے. اب یہاں پر منافق اور مومن کو پہچاننے کے لیے اور الگ کرنے کے لیے وہاں پر یہ نعرہ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دے دیا. کیا نعرہ یہ تھا؟ کان شعارہم یومئذ یا محمد، کہ اس دن نعرہ ہی ان کا یہ تھا کہ آج جو مومن ہوگا وہ یا کے سیغے سے پکارے گا اور وہ یا محمد یا رسول اللہ کی صدا بلند کرے گا. ایک دوسری بات یہ ہے کہ میں ان لوگوں سے جو میرے مخاطب ہیں یعنی جو معترض ہیں، کیا وہ 5 وقتہ نماز میں اتحیات میں جاتے ہیں کہ نہیں؟ اور اتحیات جب پڑھتے ہیں تو میں ڈنکے کی چوٹ پر اور میں ببانگے دھن یہ بات کہنا چاہتا ہوں اتحیات للہ والصلوات والطیبات، اور اس کے بعد جب وہ پڑھتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی آپ پر سلام ہو، یعنی وہاں صیغہ ندا کے ساتھ یا کے صیغے کے ساتھ پکارتے ہیں. اور یہ کوئی شخص افغانی ہو تو بھی، پاکستانی ہو تو بھی، ہندی ہو تو بھی، بنگالی ہو تو بھی، یہاں انگلش ہو تو بھی، امریکن ہو تو بھی، کینیڈین ہو تو بھی، پوری دنیا شرق سے لے کر غرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک کوئی بھی نماز پڑھنے والا نمازی اگر نماز پڑھے گا تو السلام علیکہ ایھا النبی کہے گا
اور مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں یا کے صیغے سے خطاب کرے گا، اگر وہ کرتا ہے تو اس کی نماز تبھی مکمل ہوتی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اگر زبان سے، مجھے بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی ان کے پیچھے آپ کی نماز کیوں نہیں ہوتی، یہ جو لوگ بد نصیب ہیں، میں کہتا ہوں اس لیے، میں تو ایک الزامی جواب دیتا ہوں، میں کہتا ہوں اس لیے کہ ان کی زبان میں جو الفاظ ہیں وہ دل کے اندر ایمان ان کا نہیں ہے. مثلا السلام علیکہ ایھا النبی کہتے ہیں، زبان سے تو کہتے ہیں لیکن دل سے یقین اور ایمان اس کے اوپر نہیں ہے. یعنی جس طرح ہم دل سے بھی مانتے ہیں کہ ہمارے آقا وہ یہاں ہم پکارتے ہیں وہ مدینہ میں سنتے ہیں، دور و نزدیک کے سننے والے کو کام لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. اب دوسری بات یہ ہے، نماز کے اندر اگر یا کہہ کے پکارا گیا، نماز کے اندر فاتحہ جائز تھی، باہر بھی جائز ہے. نماز کے اندر اخلاص، سورہ اخلاص پڑھنی جائز تھی، باہر بھی جائز ہے. سما نماز کے اندر جائز، باہر بھی جائز. تکبیر اندر جائز، باہر بھی جائز. باقی ساری تحمید تسبیح سب کچھ اندر جائز، باہر بھی جائز. سبحان ربی العظیم اگر اندر جائز تو باہر بھی جائز. میں پوچھتا ہوں درود اندر جائز، اللہم صلی علی، جب ہم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھے تو بس بہانہ بنا کر روکنے کے لیے کہتے ہیں دیکھیے افضل درود تو ابراہیمی ہے، وہ نماز والا ہی درود پڑھا جائے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. میں کہتا ہوں اگر نماز والا درود افضل ہے تو نماز والا سلام بھی افضل ہے. السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی. یعنی دوسرے لفظوں میں اس کا معنی یہی نکلے گا کہ جس طرح ہم ہر جمعے کے بعد پڑھتے ہیں کہ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، تو جو چیز نماز کے اندر جائز ہے وہ باہر بھی جائز ہے. اگر نماز کے اندر جائز تھی تو پھر باہر میں جائز کیسے ہو گئی؟ پھر صرف یہی گزارش ہے. باقی گفتگو علماء جو چاہے ارشاد فرمائے. یہ اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زندہ ماننے والے امتی جب تک زندگی رہے گی، یہ حشر تک مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یا کے صیغے سے خطاب کرتے رہیں گے. اور یہ ازل سے حضرت ابوبکر صدیق حضور کے زمانہ اقدس سے جاری ہے. جس طرح کہ پہلے بھی عرض کیا گیا، کوئی نئے کام نہیں ہے. یہ حضور کے زمانہ پاک سے لے کر حضرت ابوبکر صدیق سے زمانے سے لے کر آج تک ہے، اور قیامت تک انشاءاللہ یہ صیغہ ندا سے مبارک جاتا رہے. ان گفتگو میں تھوڑا سا معمولی ضرور اضافہ کروں گا کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ تحیات والا سلام سبکن پڑھایا، ہمیں اس کی تربیت دی، ٹریننگ دی. پھر اس میں الفاظ ہیں ایھا النبیوں کے. علماء فرماتے ہیں کہ یا دونوں کے لیے آتا ہے، دور کے لیے بھی اور قریب کے لیے بھی. یہ پہلے یہ تصور کرنا کہ حضور پر جب سلام پڑھنا ہے تو کیا تصور کر کے پڑھنا ہے. تو ایو کے لیے علماء فرماتے ہیں کہ یہ صرف قریب کے لیے آتا ہے. تو جب یہ تصور آئے کہ السلام علیکہ ایھا النبی، تو امتی کو چاہیے کہ یہ تصور کرے کہ آقا میرے بالکل قریب ہے، میں قریب سے حضور سرور کائنات کی بارگاہ اقدس میں سلام پیش کر رہا ہوں، پھر اس کا سلام پہنچے گا. اور میں بھی ایک جملہ میں عرض کروں گا کہ بڑا خوبصورت حضرت قبلہ شاہ صاحب نے نماز کا حوالہ اس لیے دیا ہے کہ نماز میں ہر کوئی پڑھتا ہے بے شک، اور نماز میں جو پڑھنے کا ہمارے فقہا نے حکم دیا ہے وہ یہ ہے کہ معراج کی عقائد سمجھ کے یہ نہ پڑھے بلکہ انشان پڑھے. یہ اخبار نہیں، انشان پڑھے، یہ کہے کہ میں اب پیش کر رہا ہوں. اور جو حضرت نے قاعدہ پیش کیا، قاعدہ یہ ہے بلاغت میں النبی پر چونکہ الف لام داخل ہے نا، تو معرف باللام سے پہلے ایوہا آتا ہے اور اس کے بعد یا جو ہے نا یہ مقدر مانا جاتا ہے. یہ بلاغت کا قانون ہے اور اس کے قواعد ہوتے ہیں اور اس کا فائدہ ہوتا ہے یہی کہ اس میں جس صفت سے بلایا جائے، یعنی بلاغت میں یہ ہے کہ جس صفت سے بلایا جائے وہ موصوف جو ہے اس صفت کی میں خاص شان رکھا جاتا ہے، اور منادہ جو ہے نا ندا کرنے والا اس صفت سے بلاتا ہے. تو اس لیے یا ایھا النبی میں الف لام لگا کر ایک تو صفت نبوت کو بلایا گیا، اور دوسرا قواعد عربیہ میں الف لام سے پہلے ایھا آتا ہے، یہ یا ہی کے معنوں میں ہوتا ہے. جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ. حضرت آپ بھی گفتگو فرما رہے تھے بریک سے پہلے، وہ انکمپلیٹ تھی تو میں چاہوں گا کہ اس کو آپ تھوڑا سا کمپلیٹ کریں. وہ میں عرض کر رہا تھا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہو رہا تھا کہ انہوں نے ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کن الفاظ میں تذکرہ کیا. تو میں انجیل برناباس کا حوالہ دے رہا تھا.
खुद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मशहूर हदीस है कि आपने इरशाद फरमाया है कि अव्वल मा खलक़ल्लाहु नूरी। एक आदमी ने, हमारे पूछने वाले ने नूर का भी चूंकि सवाल किया था, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तख्लीक को खुद नूर फरमाया है। खालिक़ कायनात वहदहु ला शरीक ने भी जिन अल्फाज में इरशाद फरमाया है कि कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन, अल्लाह ताला भी हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नूर के अल्फाज से याद फरमा रहे हैं। खुद ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक खुतबा अंजील लूका में है। अंजील लूका में आप अपनी कौम को मुखातब होकर कहते हैं, फरमाते हैं कि नौ आई गुवे कि अब मैं तुमसे जुदा हो रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मेरी और आपकी अलहदगी हो रही है। तो लोगों ने कहा हमारा क्या बनेगा? आपने फरमाया लाइट ऑफ गॉड कम्स फ्रॉम द माउंटेन, मैं तो जा रहा हूं लेकिन अल्लाह की तरफ से नूर तशरीफ ला रहा है। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के भी यही अल्फाज हैं। और जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते हैं तो सरकार की अम्मी जान की भी यही गवाही है। आप फरमाती हैं खरज मिन्नी नूरुन अज़ाअत मिन्हु कुसूर शाम, कि मुझसे ऐसा नूर निकला है, ऐसा नूर चमका है कि जिससे शाम के मुल्क के महल्लात जो रोशन हो गए। तो अल्लाह ताला भी नूर फरमा रहे हैं, हजूर अलैहिस्सलाम खुद नूर फरमा रहे हैं, ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम नूर फरमा रहे हैं और आपकी अम्मी जान भी नूर की गवाही दे रही है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, खूबसूरत गुफ्तगू। हमारे साथ मतलूब साहब ल्यूटन से लाइन पे हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम, क्या हाल है सर? ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। जितने हमारे मौलाना साहब सारे को सलाम वालेकुम। सर सवाल ये है, हम तो मुसलमान हैं, अभी देखें गैर मजहब जो पहले जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चाचे ने जब लोंडियां आजाद की थी वो वाकया सुनाना एक ये, तो एक ऐसा जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बयान करते थे, एक खजूर का तना था वो बेजान था, उसने भी दुआ की थी। फिर ये एक सवाल है, एक वो भी सुना दें जो सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ने जब गार थे वो सांब वाला भी एक सुना दे मेहरबानी। चलो इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आपकी गुफ्तगू जी, जो सवाल आया है उसके मतलब एक बात अगर इजाजत हो तो वो अर्ज कर देता हूँ। उन्होंने उस्तने हन्नाना की तरफ इशारा किया है जिसके साथ हमारे आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टेक लगाकर वाज फरमाया करते थे। तो एक आपकी खादिमा ने सरकार की बारगाह में अर्ज किया कि या रसूल आप खड़े थक जाते होंगे, अगर इजाजत दें तो मेरे बेटे जो बढ़इयों का काम करते हैं, फर्नीचर का काम करते हैं कह लें, वो आपके लिए मिंबर बना दें। तो आपने इजाजत अता फरमाई। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस सतून के साथ जिसके टेक लगाते थे वहां से हटकर आप थोड़े चंद तकरीबन 10 फुट का फासला होगा, अल्लाह ताला सबको ज़ियारत अता फरमाए, आमिना के लाल मिंबर पर जलवा फरोज हुए। तो मिंबर पर जलवा फरोज होने की देर थी कि सहाबा कराम ने सुना कि कोई गड़गड़ा कर रो रहा है, आहुजारी से रो रहा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम आगे पीछे देखते हैं लेकिन महसूस हुआ कि उस सतून से आवाज आ रही है। हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मिंबर से नीचे तशरीफ लाते हैं और आपने आकर उसको अपने कलावे में लिया और हजूर सरवरे कायनात के कलावा में लेने से उलमा ने हदीस पाक में लिखा है, अल्लामा शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि वो ऐसे खामोश हुआ जैसे माँ की गोद में जाकर रोता हुआ बच्चा खामोश हो जाता है। और हजूर सरवरे कायनात उसे पूछते हैं कि ये तुम क्यों रो रहे हो, क्या वजह है? वो कहने लगा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इतनी भी जुदाई आपसे बर्दाश्त नहीं कर सकता कि जितनी जुदाई हो गई, ये चंद फुट की जुदाई भी मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उससे एक सवाल किया। आपने फरमाया तुम्हें मोहब्बत रसूल का सिला देना चाहता हूं। सहाबा सुन रहे हैं। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अगर तू चाहे तो मैं तुझे यहां पर लगा दूं, जमीन में लगा दूं और तुम फल आया करेंगे, लोग तुम्हारा फल खाया करेंगे। और अगर तू चाहता है तो मुझे अल्लाह ताला ने ये इख्तियारात अता फरमाए हैं, मैं तुम्हें जन्नत में भी लगा सकता हूं, जन्नत में लगा दूंगा और तमाम जन्नती तुम्हारा फल खाया करेंगे। हजूर उसको कलावे में लिए खड़े हैं, आपने सवाल कर दिया है। वो जो जवाब दे रहा है ना वो सहाबा ने नहीं सुना।
حضور سرور کائنات اس کو اپنے ساتھ لگا رہے ہیں اور فرماتے ہیں نعم قد فعلتو، نعم قد فعلتو، ہاں ہاں میں نے یہ کر دیا، ہاں ہاں میں نے یہ کر دیا، میں نے یہ کر دیا جو تو کہہ رہا ہے میں نے کر دیا۔ تو صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کیا کر دیا، کیا وہ کہہ رہا؟ میرے آقا نے فرمایا اس نے آخرت کو اور جنت کو اختیار کیا ہے، میں نے اس سے وعدہ کر لیا ہے کہ تو جنت میں میرے ساتھ ہوگا، جنت کا اختیار میں نے اس کے اختیار کو مان لیا ہے۔ تو یہ وہ حسین منظر ہے ہمارے آقا سرور کائنات کی بارگاہ کا کہ صرف ہم نہیں، صرف مسلمان نہیں، صرف مومن نہیں، صرف انسان نہیں، بلکہ خشک لکڑیوں میں بھی عشق رسول ہے۔ جیسے کہ آپ نے احد پہاڑ کے متعلق فرمایا ہے کہ احد یحبنا ونحبہ، احد کا پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم سے محبت کرتے ہیں۔ تو بڑا خوش وقار وہ دل ہے، بڑا اعلیٰ وہ دل ہے جسے محبت رسول حاصل ہو جائے۔ اللہ سب اہل ایمان کو ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ناظرین آپ نے بڑی شاندار گفتگو سنی ہے۔ حضرت میں گزارش کروں گا، یہ ایم خان صاحب نے ایک سوال کیا تھا، بلکہ انہوں نے 2-3 کیے، ایک میں تھوڑا سا ان کا سوال پکڑ سکا تھا جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ اللہ کریم نے انسان کو عقل و شعور عطا کیا ہے اور پھر کچھ انسان ایسے ہیں جو اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں یا بے ادبی میں اپنے عقل و شعور کو استعمال کرتے ہیں، ان کا دنیا میں کیا حال ہوگا؟ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباد الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ حضرات گرامی، عقل و شعور اگر مکمل طور پہ ہدایت کے لیے کافی ہوتے تو قرآن عظیم کیوں نازل ہوتا، یا وحی پاک کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ قرآن پاک کا نزول اور وحی پاک کی ضرورت اس لیے پیش آئی ہے کہ عقل انسانی ہدایت کے لیے کافی نہیں ہے۔ بے شک۔ اس لیے جو لوگ اپنی عقل کے حوالے سے پیغمبر کی ذات کو پہچاننا چاہتے ہیں وہ ہمیشہ گمراہ ہوئے ہیں۔ ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا عقل قرباں کن بپیش مصطفیٰ، اگر تم مومن بننا چاہتے ہو تو نبی کی بارگاہ میں اپنی عقل قربان کر دو۔ پیغمبر نے جو فرمایا ہے، قرآن عظیم جو فرمایا ہے، حدیث مصطفیٰ میں جو کچھ ہے، اس کے سامنے عقل کے چراغ کو بجھا دیا جائے۔ ورنہ اگر عقل انسانی کی بنیاد پر آپ نے قرآن و حدیث کو سمجھنے کی کوشش کی تو یقینی طور پر آپ گمراہ ہو جائیں گے۔ یاد رکھیے ہماری اسلام کے 2 حصے ہیں، ایک حصہ ما قبل موت کا ہے جو ظاہری زندگی کا ہے، ایک حصہ ما بعد موت کا ہے۔ ما بعد موت کا حصہ ہی حقیقی حصہ ہے۔ یہاں ہم دنیا میں چند روز کے لیے آئے ہیں، مرنا ہے اور خدا کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ اس لیے اگر ہم عقل کی بنیاد پر آنے والے دور اور آنے والی زندگی کے بارے میں سوچنا چاہیں تو قبر کے بارے میں، حشر کے بارے میں، جنت و دوزخ کے بارے میں، لوح و قلم کے بارے میں، عرش و کرسی کے بارے میں، شفاعت کے بارے میں، وجود خدابندی کے بارے میں ہماری عقل کوئی فیصلہ نہیں کرے گی۔ ہمیں یہاں قرآن عظیم پر اور مصطفیٰ پر یقین لانا ہوگا، ورنہ ہماری زندگی کا وہ حصہ جو دائمی اور آخری ہے، خلود فی الجنہ کا حصہ ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں رہ جاتی ہے۔ اس لیے شریعت میں عقل کو اس حد تک داخل کیا جائے گا جہاں اعمال کے حوالے سے اعمال کے خصائص اور معاملات کو اور توجیحات کو سمجھنا ہو، لیکن جہاں عقیدے کی بات ہو، آخرت کی بات ہو اور غیب کی بات ہو، وہاں قرآن عظیم فرماتا ہے یؤمن بالغیب، متقی اور مومن وہ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، اور غیب وہی ہے جو پیغمبر اعظم نے عالم آخرت کے بارے میں بتایا ہے۔ اس لیے عقل کی بنیاد پر ہدایت نہیں ہوگی، وحی پاک کی بنیاد پر ہدایت ہوگی۔ اگر کوئی شخص سند پیش کرنا چاہتا ہے پیغمبر اعظم کے بارے میں تو وحی پاک کو پیش کرے، کلام الہی کو پیش کرے، حدیث مصطفیٰ کو پیش کرے۔ یہ ہمارا مرجع ہے اور ہمارے لیے یہی چیزیں قابل اعتماد ہیں، قابل استناد ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ہمارے ساتھ توقیر صاحب کرائیڈن سے لائن پہ ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم شاہ صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ شاہ صاحب آپ کی خدمت ہے اور آپ کے تمام علماء کرام اور خصوصاً منوج شاہ صاحب کی خدمت میں السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاہ صاحب میں سوال تو ایسا کوئی نہیں ہے، لیکن ایک چھوٹی سی آپ کو ایک واقعہ بتانا تھا، سوری آپ کا ٹائم تھوڑا سا دوں گا۔ یہ جو یا رسول اللہ کی بات ہے نا جی، یہ ہمارے گاؤں میں ایک دفعہ آ گئے تھے، تو ہم نے ان سے پوچھا کہ یار جی ہم لوگوں نے ان سے پوچھا کہ تم لوگ یا رسول اللہ کیوں نہیں کہتے؟ تو کہتے ہیں کہ ہم لوگ یا رسول اللہ ادھر نہیں کہہ سکتے، ادھر مدینہ پاک میں جا کے روضہ رسول کے سامنے کھڑے ہو کے یا رسول اللہ۔ آپ کا سوال میں سمجھ گیا۔
اور اس پہ ابھی بات کرتے ہیں. حضرت آپ کی گفتگو مکمل. جی ہاں، وہ سوال کا جواب تو ہو گیا ہے کہ عقل جو ہے معیار نہیں ہے، معیار وحی الہی ہے اور دین ہے. شریعت کے جملہ مسائل کو وحی الہی کی بنیاد پر اور دین کی بنیاد پر اس کا فیصلہ ہوگا، عقل محض کی بنیاد پر نہیں. اگر عقل ہی معیار ہوتی تو یہ بڑے بڑے فلسفی گمراہ کیوں ہوتے. اور دوسرا بھی میں عرض کروں گا، یہ بھی توقیر صاحب نے کرائڈن سے جو سوال کیا ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں یہاں یا رسول اللہ نہیں کہنا چاہیے، وہاں جا کے کہہ سکتے ہیں. اس پہ ذرا تھوڑی روشنی. نہیں، یہ تو دیوانگی ہے نا کہ ایک چیز آپ وہاں تو جائز سمجھتے ہیں، یہاں جائز نہیں سمجھتے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا انی اسمع صلاۃ لمحبتی، میں اپنے محبت کرنے والے کے درود کو اپنے کانوں سے سنتا ہوں. اسماء صیغہ جو ہے مضارع کا ہے جس میں حال اور مستقبل دونوں پوشیدہ ہے. میں سنتا ہوں اور سنتا رہوں گا. اور ظاہر ہے کہ پیغمبر رسول اسلام پیغمبر اعظم کے قول کے بعد اب اگر کوئی شخص اپنی عقل کی بنیاد پہ کوئی بات کرتا ہے تو یہ نادانی ہے اور یہ ناقابل اعتبار ہے. آپ نے جو مسلسل مولانا فراشی صاحب قبلہ نے یہ بتایا کہ یہ معیار قرار دیا گیا تھا جنگ یمامہ میں، اور پہچان اور تعارف تھی کہ وا محمد یا محمدہ کہا جائے. کس کے مقابلے میں ہوا یہ تھا کہ جنگ یمامہ میں صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وہاں ہم جنگ کرنے جا رہے ہیں تو وہ شکل و صورت ان کی ہمارے جیسی ہے، لباس ہمارے جیسا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کسی اپنے ساتھی کو قتل کر دیں جب اتنی بڑی فوج سے ہمارا مقابلہ ہوگا. تب آپ نے باضابطہ سلوگن مقرر فرمایا تھا کہ یا محمدہ کہو، اگر جواب میں وہ بھی کہے تو چھوڑ دو ورنہ قتل کر دو. واہ سبحان اللہ. چھوڑ دو ورنہ قتل کر دو. اللہ اکبر. واہ سبحان اللہ. ہمارے ساتھ خلیل صاحب نیلسن سے لائن پہ ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. حضور آپ کا خادم نیلسن چارج کر رہا ہوں. جی خلیل صاحب. حضور بس پروگرام دیکھ رہا تھا تو دو باتیں ذہن میں آئی، میں نے کہا آپ سے شیئر کر لوں. جی ضرور. یہ جو لوگ سوال کر رہے ہیں میری تو طبیعت انتہائی وہ خراب ہو جاتی ہے. اتنے بڑے علماء تشریف فرمائے ہیں، سید ہمارے سامنے تشریف فرمائے، اور یہ لوگ جاہلانہ سوال کہ کتنے جھوٹے نبی آئے ہیں اور کتنے کیا نعوذ باللہ. ہم اہل سنت کو ابھی بھی شک ہے اپنے نبی پاک کی ذات پر کہ ہم ایسے جاہلانہ سوال پوچھتے ہیں. ایک انگریز نے حضرت کتاب لکھی ہے یہاں پہ انگلینڈ میں، اس نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ یہ ہے کہ یہ واحد انسانیت کے واحد لیڈر ہیں جن کا 5 دفعہ پوری دنیا میں نام اناؤنس ہوتا ہے مسجدوں میں. سبحان اللہ. کیا بات خلیل صاحب. جی دوسرا اس نے یہ لکھا ہے کہ سب سے بڑا معجزہ یہ ہے کہ اپنے معجزات کو چھپا لیا تھا انہوں نے، یہ سب سے بڑا معجزہ ہے. تو ابھی بھی یہ لوگ ایسے جاہلانہ سوال کرتے ہیں. اور دوسری میری عرض یہ تھی کہ آپ اپنے بخاری صاحب ساتھ آپ کے بیٹھے ہوں، آپ کے بھائی صاحب جو ہیں جناب، جب یہ بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو کالروں کا یہ تانتا بن جاتا ہے اور جاہلیت کے سوال آ جاتے ہیں. ان کو تھوڑا پلیز بولنے دیا کریں. ماشاءاللہ بخاری صاحب میں نے نوٹ کیا کہ میں تو 10 دن سے دیکھ رہا ہوں یہ جب ہمارے یہ تو ہمارے شعر ہیں، یہ جب بولنے کی کوشش کرتے ہیں تو کوئی نہ کوئی وہ جاہلانہ سوال ٹھوک کے تو ان کی جو ہے کنورٹ کر دیتے ہیں کنسیکن. تو پلیز میری عرض ہے، مجھے پتا ہے آپ کی مجبوری کبھی، لیکن ان کو بخاری صاحب کو بولنے دیا کریں. ہم تو ان کی صورت دیکھنے کے لیے جو بیٹھے ہیں یہاں پہ، تو پلیز ذرا یہ مہربانی کریں. جزاک اللہ. بہت شکریہ خلیل صاحب، بڑی مہربانی. جزاک اللہ. علامہ خورشید عالم صاحب جی حضرت. ہاں وہ تو ہو گئی، سوال سے متعلق مزید گفتگو کرنی تو عرض کر سکتا ہوں. جی بالکل آپ گفتگو. ناظرین کرام السلام علیکم. اسلام ایک عالمگیر مذہب ہے، یونیورسل مذہب ہے. آپ یہ ملاحظہ فرمائیں کہ دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں ان مذاہب کے نام یا تو کسی شخصیت پر ہیں یا خاندان پر ہیں یا قوم پر ہیں. مثال کے طور پہ عیسائیت کو عیسائیت اس لیے کہا جاتا ہے کہ اسے جناب عیسیٰ علیہ السلام لے کر کے آئے تھے. یہودیت اس لیے یہودیت ہے کہ قبیلہ یہودا میں پروان چڑھی ہے. اسی طریقے سے کنفیوشسزم کو اس لیے کہتے ہیں کنفیوشس بانی تھا، زرتشتیت کو اس لیے زرتش بانی تھا، بودھ علم کو اس لیے بودھ علم کہتے ہیں بودھ بانی تھے. تمام مذاہب کے نام جو آسمانی ہیں یا غیر آسمانی ان کا نام کسی شخصیت پر ہے، کسی فرد پر ہے، کسی خاندان پر ہے. لیکن قرآن عظیم نے ہمارے مذہب کو جو نام دیا ہے وہ اسلام ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے. اس نام کے اندر اس کی کائناتی عظمتیں پوشیدہ ہیں جو پیغمبر کی حیات پاک سے متعلق ہیں. اسلام کے معنی اطاعت کرنے کے ہوتے ہیں، اسلام کے معنی فرما برداری کرنے کے ہوتے ہیں، اسلام کے معنی سر جھکانے کے ہوتے ہیں، کمپلیٹ سبمیشن ٹو دی ول آف اللہ، اللہ کی مرضی میں خود کے جھکا دینے کے ہوتے ہیں. اور آپ دیکھیے کہ پوری کائنات اللہ کی مرضی کی تابع ہے. زمین پابند قانون الہی ہے،
आसमान पाबंद कानून इलाही है, सैयारों का निजाम पाबंद कानून इलाही है, खलाओं की वसअतें पाबंद कानून इलाही हैं, दरियाओं की रवानी अहकाम इलाही की पाबंद हैं। पूरी कायनात आलम नासूत हो, आलम लाहूत हो या आलम जबरूत हो, आलम मलकूत हो, कोई भी आलम हो, आलम का जर्रा जर्रा कानून इलाही की पाबंदी कर रहा है, तो हर शय मुस्लिम है। इसलिए कि इताअत करने वाले मुसलमान कहते हैं जमीन भी मुस्लिम है, आसमान भी मुस्लिम है, हवाएं और फजाएं भी मुस्लिम हैं, आलम मलकूत व लाहूत भी मुस्लिम है, और सरवर कायनात इस्लाम के रसूल हैं, इसलिए वो जमीन के भी रसूल हैं, वो आसमान के भी रसूल हैं, वो हवाओं और फजाओं के भी रसूल हैं। यही वजह है कि कायनात का जर्रा जर्रा उनके हुक्म की पाबंदी करता है। चांद अपना सीना चाक करता है, डूबा हुआ सूरज पलट आता है, कंकरियां कलमे पड़ती हैं, पत्थर नक्शे कफे पाए मुस्तफा उतार लेता है, न मेरे दिल न जिगर पर न दीदे तर पर, करम करें तो निशाने कदम हो पत्थर पर। इसलिए हुजूर सैयद आलम सरवर कायनात की नबूवत किसी महदूद जमाने के लिए नहीं है, महदूद कौम के लिए नहीं है, महदूद तबके के लिए नहीं। और खुद मेरे आका फरमाते हैं उरसिल तो इलल खल्क काफा, अल खल्क मासे अल्लाह कहते हैं, खालिक और खल्क ये दो हकीकतें हैं, दो नोशन हैं जिसमें पूरी कायनात है। अल्लाह खालिक है, उसके अलावा कायनात की हर शय मखलूक है, और सरकार फरमाते हैं मैं तमाम मखलूकात के लिए नबी बना के भेजा गया, किसी एक दौर के लिए नहीं। इससे उनकी यूनिवर्सल हैसियत और आलमी हैसियत है। और खुद इरशाद फरमाते हैं कि कुरान अज़ीम इरशाद फरमाता है कि हमने आपको पूरी कायनात तमाम इंसानों के लिए बशीर और नज़ीर बना के भेजा। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हमने आपको तमाम आलमों के लिए रहमत बना के भेजा। याद रखिए रहमत का रूबियत से बड़ा गहरा ताल्लुक है, रहमत का रूबियत से। अल्लाह अपने कहता है कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ अल्लाह के लिए है जो तमाम आलमों का पालने वाला है। और अपने नबी के बारे में फरमाता है कि हमने आपको तमाम की रहमत बना के भेजा है। याद रखिए कि रुबूबियत रहमत के तवस्सुत ही से होती है। एक माँ अगर अपने बच्चे को पालती है तो उस रहमत की बुनियाद पे जो उसके कल्ब के अंदर है। एक जानवर अपने बच्चे की परवरिश करता है तो उस रहमत की बुनियाद पर जो उसके दिल के अंदर है। पूरी कायनात में परवरिश का निजाम रहमत की बुनियाद पर है। अल्लाह कहता है कि मैं रब्बुल आलमीन हूँ, मगर ये महबूब कायनात को जो नेमत मिलेगी रहमत की वो तुम्हारे जरिए से मिलेगी। सुभान अल्लाह, मेरी रुबूबियत का इजहार तुम्हारी रहमत के जरिए से होगा। इसलिए अल्लाह ने अपने को रब्बुल आलमीन फरमाया है और सरवर कायनात को रहमतुल लिल आलमीन फरमाया है। माशाअल्लाह। हमारे साथ मुजफ्फर शाह साहब नॉर्वे से लाइन पे हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी शाह साहब, आप सब उलमा कराम को ईद मिलादुन नबी की मुबारकबाद पेश करता हूँ। खैर मुबारक, जज़ाकल्लाह। और मेरा सवाल है, सबसे पहले तो मुनव्वर शाह साहब से गुजारिश करूंगा कि वो जरा तहम्मुल से खुशी का इजहार करें, आज नाराजगी ना जाहिर करें। अच्छा, ये कितने बरकत वाले लम्हे हैं। ठीक है जी, जरा खुश खुश रहें, बड़ी जल्दी नाराज हो जाते हैं। सवाल मेरा ये है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मबऊस व रिसालत हुए, ये सोमवार का दिन था। जी हेलो, जी जी जी। और उससे अगले दिन हजरत अली अलैहिस्सलाम और उम्मुल मोमिनीन जनाब खदीजा सलामुल्लाह अलैहा ने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज पढ़ी। मेरा सवाल ये है कि हजरत अबू बकर और हजरत उमर ने रसूल खुदा के मबऊस व रिसालत होने के यानी इस दिन के कितनी मुद्दत बाद पहली दफा नमाज पढ़ी? और दूसरा मेरा सवाल है जी शाह साहब जी, दूसरा मेरा सवाल ये है कि माशाल्लाह हुजूर पाक की आमद की बड़ी खुशियां सब मुसलमानों को मनानी चाहिए, जितनी भी मनाए उतनी कम है। लेकिन आपसे एक शिकवा ये है कि हुजूर पाक की वफात का जो तज़किरा वो क्यों नहीं करते आप? कल वही तो छोटी सी कल के हमारे प्रोग्राम में वही टॉपिक है इंशाल्लाह। कल उस पर कल सीरत पाक पे इंशाल्लाह बात करेंगे। कल वो आएगी, आप देखें। और हम में से कोई बंदा नाराज नहीं होता अगर आप बात ऐसी करते हैं वो जिससे आपको नाराजगी महसूस होती है, उसका हमारे पास इलाज नहीं है। और अगर कोई आपको ऐसी बात सब लगे जिसको आप सुनना ना चाह रहे हो या कोई ऐसी बात, तो वो तो फिर आपको थोड़ा सा अपने ऊपर भी नजर करना पड़ेगी। बहरहाल अल्लामा खुर्शीद आलम
हमारे साथ नवाज भट्ट साहब फ्रांस से लाइन पे हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। आप कैसे हैं शाह साहब? जी दुआएं करम अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे अफसोस होता है, सबसे पहले मैंने अफसोस करना शुरू कर दिया है कि ये निकाले जाते हैं, ये शऊर से बात करते हैं या लाशऊरी से बात करते हैं? ये अभी भट्ट साहब शाह साहब कहेंगे कि आप नाराज होते हैं। अभी हम मिलाद का जिक्र कर रहे हैं, वो सईदना सिद्दीक़ अकबर की नमाज का पूछ रहे हैं, कब पढ़ी पहली, और ये इसमें नाराजगी की बात नहीं, लेकिन ये पहले नफसियाती तौर पर आदमी को तैयार करते हैं कि वो बात ऐसी ना हो, और सवाल भी ऐसा बेतुका सवाल होता है कि सुनने को दिल ही चाहता बंद कर दे टीवी से याद। अल्लाह ताला इनको दया दे। तो आप ईद की खुशियां मनाए, ईद मुलादम की खुशियां मनाए कि आप? हम तो ईद की मनाएंगे, ईद मुलादम की खुशियां मनाएंगे हम तो। योम वफा नौज़बिल्लाह कोई बात ही ऐसी नहीं है। एनीवे फिर इनको अल्लाह दया दे, इनको अक्ल शो अता फरमाए। कोई सवाल की बाबरकत और नूर और खूबसूरत महफिल मिलाद में शरीक होने वाले हक और नाज़रीन मोहतरम की खिदमत में सलाम कीदत और ईद मिलाद नबी की आज भी बहुत बहुत मुबारक। खैर मुबारक, जज़ाकल्लाह। आज ना कोई सवाल है ना कोई तबसरा, बस सिर्फ आज अगर आप मेरी बात प्लीज सुन लें कि आज वतन अजीज के मजहबी और सियासी शख्सियात से एक रिक्वेस्ट करनी है। अगर ये आज के मौजूद से मुख्तलिफ है, मैं माफी चाहता हूँ। खुदारा ये पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है, तुम इस कदर मुल्की सियासत में मगन हो कि तुम्हें फुर्सत ही नहीं कि तुम अपने आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत खुशी और परोपकार तरीके से साथ बनाओ। और वतन अजीज की खूबसूरत शहर गाजी अब्दुल्ला की बस अल्हम्दुलिल्लाह। भट्ट साहब आपका पैगाम भी खूबसूरत है और हमारे लीडरान के लिए कि जो इस वक्त अपनी सियासत में तो गुम है सारे काम करने के लिए, लेकिन सरकार के मिलाद पाक का दिन 12 रबीउल अव्वल शरीफ तशरीफ ला रहा है। और खैर उनमें कई ऐसे हैं जिनको ये दिन आता है, मौत भी पड़ जाती है। बहरहाल ये नसीब की बात है। हज़रत आपने वो गुफ्तगू सुनी अल्लामा खुर्शीद आज़म साहब की, ये मुज़फ़्फ़र शाह साहब की नार्वे से, तो मैं चाहूँगा उस पर थोड़ी सी गुफ्तगू करें। क्या उन्होंने? वो कहते हैं कि सरकार ने जब ऐलान नबूवत फरमाया तो ऐलान नबूवत का मेरे ख्याल उन्होंने कहा है जिस दिन में नाज़िल हुई दूसरे दिन हाँ जिस दिन और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला नमाज सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने कितनी देर बाद में नमाज पढ़ी है? पहले तो ये साबित हो कि कहाँ से रिवायत आई है, समझा? वो इंशाल्लाह कर लेंगे। टॉपिक नाले मौजूद के मुताबिक सवाल लिया करो ना, मौजूद बिल्कुल खलत मलत हो जाता है ना। फिर असल में हमने ये रखा हुआ है कि हु इज़ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से जो भी सवाल आए, ये उस हवाले से नहीं है ना, हजरत हवाले से। वो सरकार की जात के बारे में सवाल हो तो फिर तो हवाले से है। आगे फिर सहाबा कराम ने किस वक्त नमाज पढ़ी, वो सरकार के। अच्छा हाँ, एक आखिर सवाल आया जी, कुछ लोग 17 को विलादत मनाते हैं। खैर ये तो उनसे पूछने वाला है, लेकिन आप इस पे भी थोड़ी सी रोशनी डालेंगे। तो विलादत के बारे में 12 रबीउल अव्वल का ही मुसल्लमा कौल है और इस पर तफसील से कई बार YQA में भी बात हुई है, बाद में भी हो सकती है। और ये तमाम उलमा के नज़दीक 12 का दिन ही है और बहुत सारी तफसीलात इस पर मौजूद हैं। 17 का कौल मोतबर कौल नहीं है। अगर कोई शाज़ कौल हो तो साफ ज़ाहिर है उसके मुकाबले में 12 का कौल जमहूर ने इख्तियार किया है और यही कौल मोतबर है और ज़्यादा साबित है। दूसरा नंबर 9 रबीउल अव्वल के बारे में है, लेकिन उसमें भी कम अक़वाल और रिवायात हैं, ज़्यादा 12 का ही है। और जो बात उन्होंने की है असल में वो साबित ये करना चाहते हैं कि उस वक़्त वही बात, उस वक़्त फ़लाँ कहाँ था, फ़लाँ कहाँ था। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु यकीनन जब आपने इस्लाम कबूल किया तो उसके बाद से आपने शुरू किया और उस अव्वलियत में बच्चों के अंदाज में हम अव्वलियत हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मानते हैं, उसमें दूसरी राय कोई नहीं है। तो ये बात तो वो जिन्होंने नार्वे से किया था तब करें कि जब हम कहें कि उनका ये मकाम नहीं। हम हुजूर मौला कायनात की इस अज़मत अव्वलियत को मानते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें बहुत ही अर्ली एज में सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की संगत और रफ़ाक़त व मायत दी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको ये शरफ़ दिया और उन्होंने सबसे पहले नमाज पढ़ी सरकार के साथ। इसमें हमारा कोई इख्तिलाफ़ नहीं, हम इसको समझते हैं, जानते हैं और मानते हैं।
दूसरी बात जो हो रही थी वो बहुत ज़्यादा इस बात पर गुफ्तगू की गई और लोग सवाल भी करते हैं, और या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने पर हदीस की रोशनी में, कुरान की रोशनी में बात हुई। मैं चंद बुजुर्गों के बातें या रसूल अल्लाह के अंदाज में अर्ज करना चाहता हूँ। शेख सादी शिराजी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं। हमारे साथ सईद साहब वारिंगटन से लाइन पे हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम शाह साहब, तमाम उलमा कराम अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। खास तौर पे मुनव्वर शाह साहब नो जनाब हजरत हजूर और शाह साहब ने 99 तो जरा सवाल किया सी कि साडे नबी माशाअल्लाह जिंदा ने, तो इस वास्ते जड़ा हैगा सी वफात का जिक्र नहीं कर सकते, जिंदियां नूं जड़ा हैगा उन्हां दा वफात का जिक्र नहीं हुंदा। एक प्लीज होर मेहरबानी करो, जिस वेले शाह साहब या दूसरे उलमा कराम अपना फिक्रा मुकम्मल कर लैन तो फिर कर लिया करो प्लीज, बराए मेहरबानी। ठीक है सईद साहब, शुक्रिया। जी हजरत। शेख सादी फरमाते हैं जे वसफत कुनद सादी ना तमाम अलैका सलातो ए नबी वस्सलाम। तो इस शेर में शेख सादी ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लफ्ज़ काफ के साथ, जो कि या का भी माना मफहूम अच्छा नहीं लगता जिन लोगों को एतराज़ करते हैं, उसी सेंस में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाया। और फिर उसके बाद जितने बड़े हस्तियां हैं, अब्दुल रहमान जामी जो बड़ी ही अजीम इल्मी शख्सियत है, शरह मुल्ला हो, शरह फुसूसुल हिकम हो, निकाया हो, इन जैसी किताबों के जो मुसन्निफ हैं और मशहूर इल्मी दुनिया की एक शख्सियत हैं, आपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अर्ज की या रसूल अल्लाह ज़िम्माजूरी बरामद जाने आलम तराहम या नबी अल्लाह तराहम, ऐ आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो यहाँ रहम फरमाइए, मस्तर के तौर पे भी और अमर के तौर पर भी अर्ज के अंदाज में तराहम या नबी अल्लाह तराहम। तो यहाँ या नबी अल्लाह कहकर मौलाना अब्दुल रहमान जामी ने सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुफ्तगू अर्ज की और अपनी अर्जदाश्त को अर्ज किया। शेख अब्दुल्लाह के मुहद्दिस देलवी फरमाते हैं बहर सूरत के बाशिद या रसूल अल्लाह करम फरमा। सुभान। यानी अब शेख मुहक्किक जैसी हस्ती सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को या रसूल अल्लाह कह के बुलाती है। और फिर उसके बाद शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी फरमाते हैं वसल्लल्लाहु वसल्ला अलैकल्ला या खैर खल्किही, ऐ तमाम मखलूकात में सबसे बेहतरीन हस्ती अल्लाह तबारक व ताला आप पर दरूद नाजिल फरमाए और दरूद भेजे। व या खैर मामूलिन व या खैर वाहिबी, यहाँ सारे के सारे कलिमात यानी हरफ निदा के साथ हैं और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जनाब शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी ने या के साथ खिताब किया है और अर्ज की है। और जो लोग इतराज करते हैं उनके सबके पीरो मुर्शिद हैं, गंगोई साहब के भी, थानवी साहब के भी, उनको अपना मुरब्बी मानते हैं। हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की कसीदा में कहते हैं जरा चेहरे से पर्दा को उठाओ या रसूल अल्लाह, मुझे दीदार तुम अपना दिखाओ या रसूल अल्लाह। और फिर आगे चल के अगरचे नेक हूं या बद तुम्हारा हो चुका हूं मैं, बस अब चाहो हंसाओ या रुलाओ या रसूल अल्लाह। ये वो अल्फाज हैं। और फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दाफ़े उल बला मानना और दाफ़े रंजो अलम मानना, उसका जिक्र करते हुए कहते हैं फंसा कर अपने दामे इश्क में इमदाद आज इसको, बस कह दे दो आलम से छुड़ाओ या रसूल अल्लाह। अल्लाह अल्लाह। हमारे साथ मोहसिन साहब मिल्टन की इनसे लाइन पे हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह, और आप सबको भी सलाम हो। वालेकुम सलाम। दो बातें हैं। पहली बात तो ये है कि ऑन संडे को मैंने सवाल किया था और आपके आलिम जो आपके राइट हैंड साइड के ऊपर बैठे हैं उन्होंने फरमाया था कि बैत रिजवान की जो आयत उस वक्त की है कि अल्लाह ने मोमिनीन पे सकीना नाजिल किया, मोमिनीन पे, याद रखें। और मेरा सवाल था कि जब हजरत उमर ने हजरत उमर की तरफ से रिवायत है कि जितना मुझे उस वक्त शक हुआ इतना कभी नहीं हुआ, और कुरान कहता है मोमिन वो है कि जो शक ना करे, तो मौलाना साहब क्या मेरी बात को कंफर्म कर रहे हैं? इसका जवाब इनसे लें। और दूसरी बात ये है कि ये मंतिक मेरी समझ में नहीं आ रही, और अगर आप बता दें तो और
اس کو اپریشیٹ کروں گا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کیا کہتے ہیں جو مر جائے اور حضور کے کہنے پہ یا نام پہ مرے تو وہ شہید کہلاتا ہے اور اس شہید زندہ ہے جیسے قرآن کہہ رہے ہیں. اگر حضور کے اوپر اپنی زندگی کوئی دے دے وہ تو زندہ ہے, خود حضور زندہ نہیں ہے. اس کی منطق میری سمجھ میں نہیں آئی, ذرا سمجھا دیں پلیز. شکریہ, خدا حافظ. ماشاءاللہ محسن صاحب, ٹھیک ہے, ہم کوشش کریں گے. آپ نے جو سوال کیا ہے پہلا ہمارے ٹاپک سے ریلیٹڈ نہیں ہے, دوسرے پہ اگر ہمیں موقع ملا تو انشاءاللہ اس پہ ہم ضرور ابھی سوال کریں گے. آپ کی گفتگو ہوگی؟ جی, بس ایک بات میں نے کرنی ہے. امام حلبی نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قول نقل کیا, بلکہ دعائیہ کلمہ نقل کیا ہے, اور وہ فرماتے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ خلافت حضرت عثمان کے زمانے میں مسجد میں آئے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی, اور مسجد میں آئے اور جب مسجد کو دیکھا تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے فرمایا نورت مساجدنا نور اللہ قبرک یا ابن خطاب. حضرت عمر ابن الخطاب کو مخاطب کر کے فرمایا اے ابن خطاب, اللہ تبارک و تعالی آپ کی قبر کو منور کرے, آپ نے ہماری مسجدوں کو روشن کر دیا. تو گویا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین تو صحابہ کے لیے بعد از وصال یا کا لفظ استعمال کر رہے ہیں, اور تمام علماء نے آئمہ نے آج تک یا کا لفظ استعمال کیا, یا رسول اللہ بھی اور صلحاء کے ساتھ بھی اس لفظ کو استعمال کیا ہے, اور یہ اعتراض کرنا بالکل ہی بے معنی ہے. ہمارے ساتھ محمد عاطف صاحب گلاسکو سے لائن پہ ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہلو, السلام علیکم شاہ صاحب. جی وعلیکم السلام. شاہ صاحب آپ کو سب علماء دین کو میرا سلام اور میلاد النبی مبارک. شاہ صاحب میں نے ایک تو پوچھنا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ماشاء اللہ ہم درود پاک بیچتے ہیں اور صلاۃ السلام بیچتے ہیں, لیکن جب ہم مدینہ پاک میں جائیں تو سب سے اچھا طریقہ کیا ہے ان کی بارگاہ میں سلام عرض کرنے کا, ان کی عزت میں, یعنی کون سا ایک اچھا طریقہ وہ آپ اگر بتائیں گے تو سب کی اصلاح ہو جائے گی, جو بھی جائے گا وہ اسی طریقے کو فالو کرے انشاءاللہ. اگر دوسرا میں معذرت کے ساتھ میں بالکل یہ محسن صاحب جو آتے ہیں, میں ان جیسے بندوں کو دیکھیں جو بھی آتا ہے ہم ان سے بات کر لیں گے. ناظرین سے گزارش ہے کہ آپ جو ہیں, آپ جو آنے والے ہیں ان کو کچھ نہ کہیں, آپ صرف اپنے سوالات ہی پیش کریں, اور آپ جو آگے تشریح اور ان پہ روشنی ڈالنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر یہ 6 علماء کرام الحمدللہ دور دور سے تشریف لائے ہوئے ہیں, تو ان کی حق تلفی بھی ہوتی ہے, اور یہ اچھا بھی نہیں لگتا کہ علماء کرام تشریف فرما ہے اور لوگ جو ہیں پھر اس پہ روشنی اپنی ڈالنا شروع کر دیتے ہیں. میں یہ اضافہ کرنا چاہوں گا کہ جو لوگ سوالات کرتے ہیں انہیں ضرور کرنا چاہیے, اس لیے کہ لاکھوں افراد اس کا جواب بھی سن رہے ہوتے ہیں. بے شک, تو اس طرح فائدہ پہنچتا ہے. سوال وہ کسی بھی نیت سے کریں, کسی بھی اینگل سے کریں, لیکن جو غلط فہمیاں پیدا کی جا رہی ہیں ان غلط فہمیوں کا جواب بڑی آسانی کے ساتھ ہو جاتا ہے. اس لیے سوال خواہ ہمارے مسلک کے مطابق ہو یا ہمارے مسلک کے خلاف ہو, ہمارے عقیدے کے مطابق ہو یا ہمارے عقیدے کے خلاف ہو, سوال کرنے کی کھلی اجازت ہونی چاہیے تاکہ جواب کے ذریعے سے ہزاروں ذہن صاف ہو سکیں, اور جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے ان باتوں کا اس کا جواب ہو سکے. بعض وقت سوال جو ہے وہ جواب سے زیادہ اہم ہو جاتا ہے. موضوع کے مطابق ہو, جی موضوع سے مطابق ہو, جو ہے وہ اٹے نہیں, ورنہ کوسچن اینڈ آنسر کے پروگرام ہوتے ہیں نا یہاں بڑی تفصیل کے ساتھ. الحمدللہ. حضرت آپ کے علامہ رضوی صاحب آپ سے گزارش کروں گا, حاجی بلال ابراہیم صاحب برمنگھم سے لائن پہ ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. اور میلاد پاک کی بہت بہت مبارک ہو. خیر مبارک. اور اپنی حاضری ریکارڈ کروانا چاہوں گا, اور ایک چھوٹی سی بات عرض کرنا چاہوں گا, اگر 2 منٹ دیں صرف تو, کیونکہ یہ بات میں نے پہلے منور شاہ صاحب سے ایک بار فون پہ بات کی تھی, اور ابھی یہ نبی پاک کے حوالے سے پروگرام ہے اور ان کے حوالے سے ہی ایک چھوٹی سی بات عرض کرنا چاہوں گا. جی کیا بات کی آپ نے, ذرا پھر کرنا 1 منٹ پلیز. جی کیا حکم فرمایا آپ نے؟ میں عرض کرتا ہوں سر,
جب میں حج پہ گیا تو وہاں پہ حج مکہ کے سامنے بالکل ایک ہلٹن ہوٹل ہے، وہاں کے 4th فلور پہ ایک مسجد ہے جہاں پہ ایک امام صاحب انگریزی میں خطبہ کرتے ہیں. تو ایک دن میں وہاں پہ حج کے دنوں میں تھا، تو وہ ایک دن پوچھ رہے تھے کہ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنا حیات ہیں یا وفات ہیں؟ تو میں نے اوپر ہاتھ اٹھا کر کہا حیو، حیات ہیں. تو اس نے مجھے غصے سے بلایا اور کہا کہ تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو، تم کیا نام ہے تمہارا؟ تو جب میں نے اسے سارا اپنا بتایا تو مجھے کہنے لگا کوئی اس طرح بتاؤ، مجھے ایگزامپل کرو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہیں. میں نے کہا میں اتنا عالم تو نہیں ہوں، لیکن ایک اتنی سی بات کرتا ہوں کہ جب نبی پاک معراج پہ گئے تھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر پہ نماز پڑھ رہے تھے، اور وہ صرف ایک نبی تھے، اور نبی پاک تو امام الانبیاء ہیں جنہوں نے مسجد اقصی میں تمام امام نبیوں کے پیچھے امامت کروائی، ان کے پیچھے سب نبیوں نے نماز پڑھی. تو وہ اپنی قبر میں کس طرح وفات ہو سکتے ہیں؟ تو اس نے مجھے بڑے اس پہ روشنی ڈالتے ہیں حضرت. ابھی یہ سوال جو بلال ابراہیم صاحب نے کیا ہے نا، حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس پہ روشنی تھوڑی سی ڈالیں آپ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہیں. مائک اور مائک بھی آتا ہے آپ کے سامنے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کا مسئلہ تو ایسا ہے کہ مجھے یاد پڑتا، میں پہلے پروگرام میں جب یہاں پر آیا یہی عنوان تھا، اسی حوالے سے گفتگو ہوئی تھی. شاہ عبدالحق محدث نے تو صاف فیصلہ فرما دیا ہے کہ ہر چند کے علماء اسلام میں بہت سارے مسائل میں اختلاف ہے، کثرت مذاہب ہے نا، لیکن حیات النبی کا مسئلہ ایسا ہے. 3 باتیں آپ نے گنوائی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہیں، اور برآمال امت حاضر و ناظر بھی ہیں، اور متوجہان بارگاہ را مربی و مفیز، یعنی آپ کا فیض مسلسل پہنچ رہا ہے. آپ نے صاف فرما دیا کہ بہت سے مسائل میں علماء کو اختلاف ہے، یہ متفقہ مسئلہ ہے نا. اور اسی کے ساتھ یہ ایک سوال پہلے آیا تھا اور غالباً مجھے سے پوچھا گیا تھا، استمداد والا مسئلہ. یہ مسئلہ بھی متفقہ مسئلہ ہے. یہ آپ 1000 چون چرا کرتے رہیں، واویلا کرتے رہیں، لیکن جو چیز تاریخ ہے، جو چیز ثابت شدہ ہے نا، ہمارا جو مذہب اور مسلک ہے، یہ نہیں نا کہ کوئی لاوارث سی چیز ہے اور آوارث سی چیز ہے. ہمارا مسلک الحمدللہ 1400 سال سے چلا رہا ہے. تمام بزرگان دین، مجددین، علماء، فقہا، صوفیہ اور کاملین، اولیاء اللہ، تمام اہل اللہ کا جو مذہب اور مسلک رہا ہے. حیات النبی کا مسئلہ ثابت شدہ مسئلہ ہے، اور اس میں انکار کرنے والا، اس میں شک ڈالنے والا وہ بد مذہب اور گمراہ ہے. اور میں عرض کر رہا تھا کہ شاہ عبدالحق محدث نے فرمایا کہ متفقہ مسئلہ حضور کی حیات کا، حاضر و ناظر کا مسئلہ، اور حضور کا فیضان آج بھی امت کو مل رہا ہے. اور مناظر حسن گیلانی نے اس چیز کو، استمداد کے مسئلے کو کہا کہ جو حقیقی اہل سنت والجماعت ہے، سوانح قاسمی کے حاشیے پر اس نے لکھا کہ استمداد کا مسئلہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک ہمیشہ سے متفقہ چلا رہا ہے. تو الحمدللہ ہمارے تو جتنے بھی مسئلے ہیں، یہ آج کل کے نہ جاننے والے لوگ، یہ آپ کے لیے نئی چیزیں ہیں، آپ نے آج کل سنی ہوگی ہے نا. تو یہ مجھے ایک عالم کا قول یاد آتا ہے کہ لوگ اعتراض کرتے ہیں نا، یہ فلاں مسئلہ ایسا کیسے ہے، ویسا کیسے ہے، تو ہم ان کو یہ جواب یہ دیا کریں کہ بھئی ہم آج مسلمان نہیں ہوئے ہیں، ہم تو آباء و اجداد سے صدیوں سے ہم مسلمان ہیں اور ان چیزوں کو مانتے چلے آ رہے ہیں. آپ کے پاس میں آتا ہوں واپس. ہمارے ساتھ عبدالحمید صاحب ساؤتھ ہال سے لائن پہ ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام علماء حضرات کی خدمت میں سلامت کرتا ہوں. یہ بہت اچھا کرے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کا اقبال بلند کرے. اور ایک صاحب پوچھتے تھے کہ مولا علی ادو سے، میں کہہ رہا ہوں حضرت عمر فاروق اور حضرت ابو بکر صدیق تو قیامت تک سجدے میں پڑے ہوئے نبی کے وسلم کے ساتھ روضہ اقدس کے ساتھ، اس سے زیادہ بڑی ان کی فضیلت کیا ہوگی؟ یہ تو کہتے کہ اس تو قیامت تک ان کے لیے سجدے میں پڑے ہوئے حاصل ہے ہی نہیں. بس قبلہ، بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ. ماشاءاللہ. السلام علیکم. یہ جو سارے مسائل ہیں، حضور کی حیات کا مسئلہ، استمداد کا مسئلہ، اور اموات سنتی ہیں یا نہیں، بھئی ابن تیمیہ کی کتابیں اٹھا کر کے آپ دیکھیں، ابن قیم کے حوالے آپ اٹھا کر کے دیکھیں، انور شاہ کشمیری فیض الباری میں وہ کہتے ہیں یہ تواتر ہے، یہ ہماری امت کا تواتر ہے ان مسائل کے اوپر کہ اموات سنتی ہیں. اور یہ
قرآن پاک کی درجنوں آیات سے اور درجنوں بیسیوں بلکہ 85 احادیث سے یہ چیز ثابت ہے. یعنی حد ہو گئی نا. الحمدللہ اہل سنت والجماعت ہر عقیدے میں، اپنی ہر فکر میں اور اپنے ہر مسئلے میں افراط اور تفریط سے بچ کر کے ہمارا معتدل مسلک ہے جو ثابت شدہ مسلک ہے. ان کا یہ حال ہے کہ کبھی نبی کو یہ کہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک مر کر کے مٹی میں مل گئے، اور پھر انہوں نے اس مسئلے کو اتنا بڑھایا کہ ان کے یہاں مماتی فرقہ پیدا ہو گیا. اب اس کی تردید کے لیے خود کتابیں لکھ رہے ہیں. ہمارے مانچسٹر میں جو ان کے مناظر گزرے ہیں نا، انہوں نے اب مقام حیات 800 صفحات پر ان کو لکھنی پڑی ہے. مقام حیات. کسی مسئلے کو اتنا نہ خراب کیجئے کہ آپ کے یہاں بات اتنی بگڑ جائے کہ پھر تم کو اس کی تردید کرنی پڑے. خالد محمود نے مقام حیات لکھنی پڑی ان کو، اور یہاں درجنوں کتابیں وہاں پر لاہور میں اور کراچی سے لکھی جا رہی ہے مماتی فرقے کے خلاف. یہ انہی لوگوں کے اندر پیدا ہوا ہے. ہمارے ساتھ سلمان صاحب برمنگھم سے لائن پہ ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. علامہ صاحب آپ کی بارگاہ میں اور تمام علماء دین کی بارگاہ میں بہت بہت سلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ سب کو میری طرف سے ربیع الاول شریف مبارک، اور یہ عید کا دن آپ سب کے لیے رحمتیں اور برکتیں لے کر آئے. آمین. جزاک اللہ. میرا ایک سوال تھا اور ایک بات کرنی تھی. ایک سوال جو میرا تھا، مجھے اس کا جواب پتہ ہے. میرے کئی دوست یار احباب آپ کے پروگرام ریگولرلی دیکھ رہے ہیں اور وہ اس سوال کو جاننا چاہتے تھے. تو میرا سوال یہ ہے امہ چینل کی اس سے کہ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پچھلے دنوں، جب میں کسی کی تفریق نہیں کر رہا، میں کسی کو برا بھلا نہیں کہہ رہا، میں صرف امہ چینل کی بات کر رہا ہوں. تو امہ چینل نے جو ہے، امہ چینل کے علاوہ جو ایک جھنڈے کے نیچے رافضی اور خارجیوں کو اکٹھا کر کے ناموس رسالت کے اوپر ریلیاں نکالی گئیں، جس کے اوپر امہ چینل کا ایک علماء دین بھی نہیں تھے. وہ اس لیے کہ جو ریلیاں نکالی گئی تھیں ان میں نجدی بھی تھے اور خارجی بھی تھے. ٹھیک ہے. اور وہ ہاؤسز آف پارلیمنٹ کے باہر کھڑے ہو کر بڑی بڑی تقریریں کرتے رہے. ٹھیک ہے. دیکھیں سلمان صاحب، آپ کو وہاں امہ چینل کے لوگ پتہ نہیں کیوں نہیں نظر آئے. وہاں امہ چینل کی پوری ٹیم گئی ہوئی تھی. وہاں امہ چینل کی پوری ٹیم گئی ہوئی تھی، اور پتہ نہیں آپ کو وہاں امہ چینل کیوں نہیں نظر آیا. اور ہاں، اور اعلیٰ سٹینڈرڈ کے انگلش میں انگریز لوگوں کے ساتھ ہم نے پروگرام کیا ہے. یہاں بھی ہم نے کیے ہیں. اور تھوڑا سا حضرت کو تھوڑا جا انہوں نے دینا ہوتا نا پھر بھارت جی. یہاں پر میں بس وہ آخری جملہ عرض کر دوں. جو اہل اللہ ہوتے ہیں، اللہ کے مقدس بندے ہوتے ہیں، ان کی قوت سماعت اور بصارت اتنی عظیم الشان ہوتی ہے کہ ایک روایت ہے حضرت علی پاک سے اور حسنین کریمین، فتوح الشام میں امام واقدی نے اس کو تفصیل کے ساتھ لکھا ہے. واقعہ یہ ہے کہ ایک صحابی کسی دوسری زمین، دوسرے ملک سفر کے لیے جا رہے تھے، بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور یہ التجا کرتے ہوئے کہ اللہ کے رسول ہم یہاں پر مدینے میں حاضر ہیں، جب چاہتے ہیں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں. اب میں دور ہو جاؤں گا، سینکڑوں ہزاروں میل دور پر چلا جاؤں گا. تو پوری روایت مقصود نہیں بیان کرنا، میں بیان اس لیے کر رہا ہوں، فتوح الشام میں تفصیل سے موجود ہے، لیکن اس کا جو وجہ استدلال ہے، جو اس کا مرکزی نقطہ ہے کہ حضرت امام حسن امام حسین نے اس صحابی کو فرمایا کہ تم بلا تردد کے جاؤ، تم جہاں جاؤ گے یہ صاحب مزار آپ کے استغاثے کو اور آپ کے توجہات کو سنیں گے، اس لیے کہ رب العزت نے انہیں وسیع علم اور بصارتیں عطا فرمائی ہے. اور جملہ یہ فرمایا انتم ومن فی الاندلس سواء، تم یہاں رہو یا اندلس میں رہو، ان کے لیے سب برابر ہیں. ابن تیمیہ نے اس کو منہاج السنہ کے اندر نقل کیا ہے اسی وجہ استدلال کے ساتھ. جب شیعوں کی تردید کی وجہ ضرور ہے نا، وہ جو میں نے ایک اصول بیان کیا تھا کہ جو ہمارے اصول ہیں نا علم کلام، جب ان کو دوسروں کی تردید کرنی ہوتی ہے تو اسی کو استعمال کرتے ہیں. اور ابن قیم نے بھی اغاثۃ اللہفان غالباً ان کی کتاب دوسری جلد میں انتم ومن فی الاندلس سواء کہ صاحب مزار کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے تمام کائنات میں انسان جہاں بھی بستے ہوں سب برابر ہیں، وہ سب کو دیکھ بھی رہے ہیں اور سب کی آوازیں بھی سن رہے ہیں. ہمارے ساتھ مہربان صاحب بیڈ فورڈ سے لائن پہ ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب جی، آپ سب علماء کو میری طرف سے بہت بہت السلام. وعلیکم السلام. مجھے آپ 10 منٹ دیں نا ابھی. 10 منٹ تو آج بہت زیادہ. اچھا تو میری 2-4 باتیں سن لیں. جو بھائی فون کرتے ہیں نا ادھر، جی جی، ان کے بارے میں یہ سوچ لیں
کہ شیطان نے اللہ کا انکار کیا تھا, نافرمانی کی تھی, تم رسول کی نافرمانی کر رہے ہو, 1400 سال ہو گئے ہیں, تم میں سے ایک بھی قرآن کو سمجھنے والا حافظ یا کوئی عالم پیدا نہیں ہوا ہے, یہ صرف اہل سنت کے پاس ہیں. اور تیسری بات یہ سنیں کہ شیطان جہاں قرآن تلاوت ہوتی ہے شیطان وہاں سے بھاگتا ہے, تم اسی کے بھائی ہو. چوتھی بات میری یہ سنیں کہ جہاں سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرتے تھے شیطان وہاں بھاگتا تھا. آج انہی خلیفہ کی تم ہی مطلب کر رہے ہو مخالفت, کیا بولو گے تم اللہ اور رسول کے ساتھ ہو یا کہ شیطان کے ساتھ ہو؟ جی مہربان صاحب, آپ کی بہت شاندار اچھی گفتگو, لیکن علماء کرام کی خدمت میں ہم نے 5 منٹ پیش کیے, آپ نے 10 منٹ مانگے. کاش کہ ہمارے پاس ٹائم ہوتا ہم آپ کو بھی دیتے. سرکار کی محبت میں آپ بول رہے ہیں. حضرت وہ محسن صاحب کا آپ نے سوال سنا تھا, میں چاہوں گا اس پہ ذرا آپ تھوڑی سی روشنی ڈالیں. وہ اصل میں بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب فاروق اعظم نے چونکہ وہ شرائط تھیں تو شرائط میں صحابہ کرام کو اضطراب ہوا جب انہوں نے اس بات کو نہیں سمجھا, تو اس اضطراب کا ذکر تھا, ہم نے پوری تفصیل کے ساتھ. میں سمجھتا ہوں اچھا ان کے علماء کے سامنے یا ان کے سامنے جب بھی کوئی بات کرو نا ان کی کتابوں کی, فوراً کہتے ہیں جی کہ ہمارے امام نے کہا کہ جو کتاب قرآن کے خلاف ہو نا, جو روایت اس کو دیوار پر مارو. تو اب یہ قرآن عظیم جب کہہ رہا ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین, بے شک یہ عن المؤمنین میں سارے مومنین آ گئے. بے شک. اچھا وہ یہ کہنا چاہتے ہیں یہ مومنین کے لیے ہے. اچھا وہ مومنین کون کون سے ہیں بھائی, ان کے نام گنو پھر. عن المؤمنین وہ 14 یا 1500 سب کے بارے میں ہے. پھر فرمایا ایز یبایعونک کا, جب وہ یہ نہیں کہا کہ ان میں سے بعض جو آپ کی بیعت کر رہے تھے, بلکہ وہ سارے جو بیعت کر رہے تھے تحت شجرہ, جو اس درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے, ان سب کو اللہ کے قرآن نے مومنین بھی کہا اور اللہ ان سے راضی ہوا. میں حیران ہوں کہ اللہ راضی ہے, رسول راضی ہے, یہ اب تک راضی نہیں ہے. یہی تو میں نے اب تک میں نے اس دن کہا تھا نا, اللہ راضی ہے, رسول راضی ہے, یہ اب تک راضی نہیں ہے. اچھا دوسری بات, کیا حضرت مولا علی نے حضرت عمر فاروق کے پیچھے نماز نہیں پڑھی؟ گو کے نکاح ام کلثوم کے بارے میں بعض ہمارے بھی لوگ اختلاف کر رہے ہیں, مگر روایات ان شیعہ کتابوں میں بھی موجود ہیں بے شک کہ نبی پاک نے اپنی بیٹی ام کلثوم کا عقد بھی کیا, موجود ہے, شیعہ کی کتابوں میں موجود ہے. اور جناب حیدر کرار نے جناب مولا مرتضیٰ کی بات کر رہے ہیں نا, تو اب تو جب یہ موجود ہے تو وہ نمازیں پڑھتے رہے پر احکام مانتے رہے. مثلا شیعہ کی اپنی کتابوں میں ہے کہ جب حضرت فاروق اعظم کے دور خلافت میں جب مولا علی سے مشورہ کیا گیا تو آپ نے فرمایا آپ یہاں رہیں, کتب بن کے یہاں ٹھہریں اور ہدایات دیں. اور جن کے دور میں 22 لاکھ مربع میل کا علاقہ فتح ہوا, ان کو آپ مومن معاذ اللہ نہیں سمجھتے ہو, جنہیں اللہ کا رسول اور پھر اللہ کے ابھی اوکال نے کتنی خوبصورت بات کی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دونوں آرام فرمائے, اور پھر نمازیں کہتے ہو, وہ اب بھی نمازیں ہیں. کیا وہ یزید پلیت نے جب چڑھائی کی تھی تو وہ جو دن تھے 3 دن, ان دنوں میں ایک صحابی سعید ابن مسیب غالباً وہ چھپ گئے تھے, تو وہ کہتے ہیں کہ میں قبر اطہر سے اذان کی بھی آواز سنتا تھا, اقامت کی بھی آواز سنتا تھا, جماعت بھی ہوتی تھی. یہ ان کو مومن نہیں سمجھتے, اللہ خود درود سیدھا نہیں پڑھنا آتا اور خود مومن پڑھے گا. اور پھر جن کے پیچھے مولا علی نمازیں پڑھتے رہے, امام حسن و حسین نمازیں پڑھتے رہے, جن کا ائمہ اہل بیت بڑی محبت سے جن کا ذکر کرتے رہے ہو یارو, اور جن کے بارے میں قرآن لقد رضی اللہ عن المؤمنین کہہ رہا ہے, اور ان سب کے بارے میں کہہ رہا ہے جو کہ تخت شجرہ جنہوں نے بیعت کی ہے. اب پھر وہی بار بار وہ لکیر پیٹتے جا رہے ہیں, بار بار ان سوالوں کے جوابات وہ دے چکے ہیں, اور قرآن بھی صحیح پڑھنا نہیں آتا, ترجمہ قرآن کا نہیں آتا, اور بس وہ پتہ نہیں کہتے ہیں یہ مومنوں کے لیے کہا ہے, وہ تو مومنین کے لیے کہا ہے نا. تو وہ جتنوں نے بیعت کی وہ مومنین تھے,
اور مومنین ہی کو خلیفہ بنایا گیا اور مومنین ہی وہ سب مومنوں میں اعلیٰ شان کے مومن ہے جو سرور عالم کے ساتھ آرام فرما ہے. واہ بڑی شاندار گفتگو آپ کی. ہمارے ساتھ میں یہ آخری کالر رکھوں گا, شبیر نقشبندی صاحب لندن سے لائن پہ ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بخاری صاحب میں نے حضرت عمر فاروق کے بارے میں جو یہ اہل تشیع حضرات یعنی اعتراض کرتے ہیں کہ سرکار جب بستر علالت پر تھے تو آپ نے قلم دوات مانگی اور انہوں نے فرمایا حضرت عمر نے کہ قرآن ہمارے لیے کافی ہے. تو سورت انبیاء میں آیت نمبر 187 اور 189 میں اللہ تعالیٰ فرماتے اِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا لِقَوْمٍ عَابِدِينَ, بے شک یہ قرآن کافی ہے عبادت والوں کے لیے. قرآن تو یہ کہتا ہے. اور سرکار نے بھی حضرت عمر فاروق یعنی کسی پہلی کتاب کا اوراق لے کر پڑھ رہے تھے تو سرکار جلال میں آ گئے اور سرکار نے یہ فرمایا کہ اے عمر یہ قرآن تمہارے لیے کافی نہیں ہے. تو سرکار کا جو یعنی تربیت تھی وہ بھی قرآن کے بارے میں تھی. اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں کہ یہ قرآن عبادت والوں کے لیے کافی ہے. تو پھر اعتراض کی کون سی گنجائش رہتی ہے؟ اور دوسرا جو شاہ صاحب نے فرمایا تھا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی تو حضرت ابوبکر صدیق نے بھی, وہ گھر کے فرد تھے, انہوں نے گھر میں پڑھی. تو حضرت ابوبکر صدیق نے بھی جب سرکار نے نماز شروع کی تو انہوں نے بھی سب سے پہلے نماز پڑھی. حضرت علی کرم اللہ وجہ کی عمر چھوٹی تھی. صاحب آپ کا سوال پہنچا, بہت شکریہ آپ کا, بہت شکریہ. ابھی بڑی قیمتی گفتگو علماء کرام اور علامہ فراشی صاحب فرما رہے ہیں. ابھی جو تھوڑا ٹائم ہے یہ علماء کرام کو ہی دیں گے اور یہ آج کے ہمارے آخری کالر تھے شبیر نقشبندی صاحب. جی حضرت. تو حضرت اب یہ آیہ قرآنی ہے فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ. جب اللہ تعالیٰ جو کچھ وہ مومنین جنہوں نے اس درخت کے نیچے بیعت کی فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ, تو ان کے قلوب کی حالت کو رب جانتا تھا, رب کو علم تھا. فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ, ان کے قلوب کی کیفیت بھی رب کے علم میں ہے, پھر ان پر سکینہ بھی نازل فرما رہا ہے. سکینہ اطمینان اور یقین کے اس اونچے معیار کو کہتے ہیں, کیونکہ سکینہ کے اور بھی درجے ہیں. لیکن اب میں حیران ہوں کہ جن پر اللہ سکینہ نازل فرمائے, جن پر اللہ کا رسول اعتماد کرے, وہ راضی ہوں, یہ اب تک راضی نہیں. اللہ کا رسول جن کے بارے میں فرمائے کہ گرمی قیامت میں جب ہم اٹھیں گے تو میں جب اٹھوں گا تو یہ میرے ساتھ ساتھ اٹھیں گے. اللہ کتنی بڑی شان ہے. شاہ صدیق و فاروق دا کی دساں, رب نے کیتا ہے جنہ دا اچھا ہے شان, سبز گنبد اندر جو بچدی سی تھا کملی والے یارہ نے کامان. اور پھر جناب یقیناً جناب حیدر کرار کا اپنا مقام ہے, بہت اونچا مقام ہے. ہم مولا مرتضیٰ کی بھی شان سمجھنے والے ہیں, لوگ ہیں, ماننے والے ہیں. ہمارے لوگ فیض مولا مرتضیٰ سے لینے والے ہیں. اور جناب مولا مرتضیٰ نے ان یاروں کا بڑا خیال رکھا ہے. پھر جناب مولا مرتضیٰ اس وقت نابالغ تھے, بچے تھے, اور پھر سرور عالم نے پالا تھا ان کو. یقیناً انہوں نے کلمہ پڑھا, لیکن جس اسلام کا اظہار کیا اور تبلیغ کی سب سے پہلے بالغ مردوں میں, کہ کلمہ پڑھتے ہی جو تبلیغ کی اور اسلام کا اظہار کیا وہ جناب صدیق اکبر ہیں. جب آپ کی اتنی بڑی صداقت کی شان ہے, سرور عالم نے ان پر اعتماد کیا, تو خدا کا خوف کیا کرو بھائی. جن پر اللہ اور اس کے رسول نے اعتماد کیا ان کے بارے میں سٹل اور مسلسل شک کیے جا رہے ہیں. تو اب حالت یہ ہے کہ بلا کہ نبی پاک سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مثلا جتنے بھی صحابہ کرام ہیں, ان سارے صحابہ کرام میں یہ 4 بڑی شان والے ہیں. یہ 4 بڑی شان والے ہیں. یہ حق 4 یار ہیں. حق 4 یار کا معنی باقیوں کی نفی نہیں ہے, مطلب ہے کہ ان میں سے چاروں میں ان چاروں کی خاص شان ہے. جب یہ خاص شان ہے تو ان کے ایک معنی یہ بھی کہ آپس میں بھی یہ یار تھے. بے شک نہیں. اب مثلا حضرت فاروق اعظم کا یہ فرمانا کہ اللہ اس مشکل اگر مجھ پر نہ آئے کہ مشکل ہو اور علی نہ ہو, یعنی جناب حیدر کرار کا اتنا وہ عزت اور تکریم اور اتنا مقام رکھتے تھے, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن پر اتنا اعتماد کیا کہ سما اور بصر کہا, جناب صدیق اکبر کو سما کہا اور جناب فاروق اعظم کو بصر کہا. یہ شیخین جن کو ہم کہتے ہیں صحابہ کرام میں,
ان کی سب سے اونچی شان ہے. اب میں حیران ہوں کہ جنہیں شان اللہ کا رسول دے, والذین معاؤ, جو ان کے ساتھ ہیں محمد رسول اللہ, والذین معاؤ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا. یہ ان چاروں کی شان مفسرین نے بیان کی, گو کہ یہ ہر صحابی کی شان ہے. اور اسی طرح خیر القرون کرنی, سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ ہے. صوفیاء کہتے ہیں کہ کرنی میں جو صدیق کا نام کا آخری کاف, عمر کے نام کی آخری را, عثمان کے نام کا آخری نون اور علی کے نام کی آخری یا, ان کو ملاؤ تو کرنی بنتا ہے. جن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کا اتنا خیال رکھا, ان پر اعتماد کیا, اور جو ہے کہ هو الذی ارسل رسولہ, جس اللہ نے اپنے رسول پاک کو بھیجا دین حق دے کر, لیظہرہ علی الدین کلہ. تو وہ جو اس سلسلے میں مشورہ دوں گا انہیں کہ ایک چھوٹا سا رسالہ ہے سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب علیہ رحمہ کا, جو غوث پاک کا لاڈلے کا, کہ تصفیہ ما بین سنی و شیعہ, وہ آپ پڑھیں, اور آیت استخلاف پر جو عمدہ گفتگو آپ نے کیا وہ پڑھ لیں, اور پڑھ کر حق آپ کے سامنے آ جائے گا کہ وہ اللہ کے محبوب نے جن پر اعتماد کیا. یارو جب بھی کوئی موضوع ہوتا ہے, کسی طرح کا بھی موضوع ہوتا ہے, کوئی نہ کوئی بات آپ نکال لیتے ہو, یہ ڈائریکٹ اعتراض معاذ اللہ نبی پاک کی ذات پر بھی جائے گا اور خود اللہ کی ذات پر بھی جائے گا. بے شک, سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت ہمارے پاس تقریباً 8 منٹ ہیں, اور میں آپ کی خدمت میں ہی وہ پیش کروں گا. 2 سوال ہیں, وہ دونوں اکٹھے عرض کر دیتا ہوں. ایک ہماری بہن نے آف دی ایئر یہ کویسچن کیا ہے, وہ پوچھتی ہے انسان جن فرشتے جو درود پڑھتے ہیں اس کی تو سمجھ آتی ہے, اللہ کریم کون سا درود سرکار کی ذات پہ بھیجتا ہے. اور دوسرا یہ محسن صاحب نے پوچھا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر جان قربان کرنے والا شہید تو زندہ ہے, اور سرکار کو کچھ لوگ مردہ کہتے ہیں. نعوذ باللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وبارک وسلم. حضرات گرامی, اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں نبی پر. اے اہل ایمان تم بھی درود بھیجو اور خوب سلام بھیجو. یہ اس آیت کا سلیس ترجمہ ہے. یہاں سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ ہم تو درود پڑھتے ہیں, اس کے بہت سے صیغے ہیں درود کے, اللہ کس طرح درود پڑھتا ہے؟ تو یاد رکھیے جب کسی لفظ کا انتساب اللہ کی ذات کی طرف کیا جائے تو اس کی حیثیت بدل جائے. لفظ اپنے منصوب الیہ کے اعتبار سے پہچانا جاتا ہے, اپنے مضاف الیہ کے اعتبار سے پہچانا جاتا ہے. ہم درود پڑھتے ہیں تو طلب رحمت کرتے ہیں, اور اللہ درود بھیجتا ہے تو رحمت بھیجتا ہے. سبحان اللہ. تو نزول رحمت, انزال رحمت کو اللہ کا درود کہیں گے, اور طلب رحمت کو بندوں کا درود کہیں گے. تو فرشتے جو درود بھیجتے ہیں اور ہم جو درود بھیجتے ہیں اس میں اپنے اللہ سے رحمت اور مقامات بلندی مصطفیٰ کی تمنا کرتے ہیں. اور اللہ جو درود بھیجتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے نبی کے مراتب کو بلند کرتا رہتا ہے, اس پر رحمتیں نازل فرماتا رہتا ہے. اس فرق کو محسوس کیے قرآن پاک میں دوسرے مقام پہ بھی کہ اللہ رحمتیں نازل فرماتا ہے مومنین کے اوپر. ایک اور مقام پر بھی جو صلی کا لفظ آیا ہے اسی مفہوم کے تحت آیا ہے. رہا یہ بات ان کا کہنا, یہ بہت اچھی بات ہے, اور یہ سوال نہیں ہے بلکہ جواب ہے کہ جو نبی کے مشن پہ جان دیتے ہیں, نبی کے نام پر مرتے ہیں, نبی کی تبلیغ کے لیے مرتے ہیں, نبی کے دین کے لیے جان دیتے ہیں, وہ تو زندہ ہیں. اور جو مرکزی عقیدت ہیں جن کے نام پہ وہ جان دیتے ہیں انہیں مردہ کیسے کہا جا سکتا ہے؟ شہداء زندہ ہیں. پیغمبر اعظم سرور کائنات محمد الرسول اللہ کی حیات کا اعلان اس طرح نہیں کیا گیا جس طرح شہداء کی, اس لیے کہ پیغمبر کی حیات کے بارے میں کوئی مومن شبہ ہی نہیں کر سکتا تھا, شہیدوں کی حیات کے بارے میں شبہ ہو سکتا تھا, اس لیے اس کا اعلان کر دیا گیا. دوسری بات یہ ہے کہ قانون قدرت یہ ہے کہ جب کوئی چیز اللہ کے راستے میں دی جاتی ہے تو اس کا 10 گنا اضافہ کر دیا جاتا ہے. قرآن عظیم فرماتا ہے, سمجھا آپ نے, حدیث پاک میں ہے کہ تمہیں 10 گنا ثواب ملے گا. جنہوں نے زندگی دی ہے
ان کی زندگی 10 نہیں 1000 گنا بڑھا دیا جاتا ہے. زندگی دی ہے اس لیے انعام میں زندگی انہیں دی جاتی ہے. پیغمبر اعظم سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کا وصال ایسا نہیں ہے جیسے کہ ہمارا وصال ہے. امام اہل سنت نے فرمایا تھا کہ انبیاء کو بھی اجل آنی ہے مگر ایسی کہ فقط آنی ہے, پھر اسی آن کے بعد ان کی حیات مثل سابق وہی جسمانی ہے. جسمانی ہے. بہت اچھا, ماشاءاللہ ہو گیا, ماشاءاللہ بالکل ماشاءاللہ. ناظرین, آج الحمدللہ ایک اور بڑا شاندار, بڑا روحانی, بڑا علمی پروگرام آپ نے دیکھا. بہت سارے ایسے مسائل جو اختلافی مسائل تھے, آپ لوگوں نے بڑے مدلل ان کے جوابات سنے الحمدللہ. اور آج ہو از محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ جو اسپیشل سیریز چل رہی ہے, اس کا آج الحمدللہ 11واں پروگرام تھا, اور کل انشاءاللہ ساری رات آپ لوگوں کے سامنے بلکہ 48 آورز لائیو پروگرام انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں کے سامنے پیش کیے جائیں گے. اور کل مغرب کی نماز کے بعد جامع مسجد مدنی میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ انشاءاللہ تعالی محفل میلاد ہوگی, اور آپ سب لوگوں کو اس میں دعوت دی جاتی ہے کہ آپ سب لوگ اس میں شامل ہو کے ثواب دارین حاصل کریں. انشاءاللہ تعالی کم از کم 5 پنجتن پاک کے نام کے عمرے کے ٹکٹ جو ہیں وہاں آپ لوگوں کو دیے جائیں گے بدریہ قرآن اندازی, اور اس میں نعت پاک پیش کرنے کے لیے بڑے بڑے نعت خان پاکستان سے آئے ہوئے, جن میں قاری شاہد ہیں, قاری کرامت علی نعیمی ہیں, انشاءاللہ تعالی وہ ہوں گے. اور انشاءاللہ تعالی مکہ پاک سے ایک مکی سید زادے جو برطانیہ میں ان دنوں دورے کے لیے آئے ہوئے ہیں, وہ بھی انشاءاللہ تعالی اس میں مکہ کی مسجد کے خطیب بھی ہیں. اور میں نے کل عرض کیا تھا کہ حضرت شیخ علوی مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کے پیچھے جا کے جمعہ مبارک پڑھا کرتے تھے, اور انشاءاللہ تعالی وہ بھی اس میں شامل ہوں گے, اور آپ سب لوگوں کو بھی اس میں شمولیت کی دعوت دی جاتی ہے ماشاءاللہ. اور دوسرا انشاءاللہ تعالی یہ علماء کرام بھی وہاں تشریف فرما ہوں گے, اکثر علماء کرام ہمارے ان مہمانوں میں سے بھی وہاں تشریف فرما ہوں گے. آپ سب لوگ بھی انشاءاللہ تعالی وہاں پہنچیں. اور باقی آج بھی کچھ ایسے سوالات آئے جو ہمارے ٹاپک سے ہٹ کے تھے, لیکن الحمدللہ علماء ملت اسلامیہ نے, علماء اہل سنت نے ان کے جوابات بھی بڑے مدلل اور قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ لوگوں کو پیش کیے ہیں. خاص کر کے حضرات خلفائے راشدین کے حوالے سے سیدنا صدیق اکبر, سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما کے حوالے سے, اور ان کے جوابات بھی آپ کو پیش کیے گئے. اور جیسا کہ علامہ فراشفی صاحب نے فرمایا کہ ہم مولا کائنات کے غلام ہیں, بالکل ہم آپ کے نام لیوا ہیں, بلکہ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث پاک کے مطابق میرے آقا نے فرمایا کہ علی کی محبت ایمان کی نشانی ہے. علی کا نام سن کے, علی کا ذکر سن کے جس کا چہرہ کھل اٹھتا ہے, جو خوش ہوتا ہے وہ مومن ہے, اور اگر علی کا نام سن کے اس کا چہرہ زرد ہو جائے, اس کے پیٹ میں مروڑ پڑے, تو سمجھو وہ منافق ہے. یہ منافقت کی نشانی ہے. بالکل. لیکن جب ہم پنجتن پاک کا ذکر کرتے ہیں, وہ بھی گج وج کے کرتے ہیں, وہ بھی الحمدللہ ان کی ہم کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کریم نے جس طرح ان کو شان عطا کی ہیں اسی طرح انشاءاللہ تعالی وہ بھی تجھ کو احتشام کے ساتھ کیا جاتا ہے. لیکن چونکہ یہ میلاد پاک کا موقع ہے اور اس میں ہم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر رہے ہیں, اور کچھ لوگ جن کے دلوں میں بغض صحابہ ہے وہ اس میں ان مسائل کو, سوالات کو اس میں گھسیٹتے ہیں. ان سے میں یہ گزارش کروں گا کہ آپ موقع محل دیکھیں. ہم الحمدللہ سرکار کے غلام ہیں, اہل بیت اطہار کے جوڑوں کی دھول کے برابر بھی نہیں, ہم بن جائیں تو یہ ہمارا مقدر ہے. اور صحابہ کبار رضی اللہ تعالی عنہما جن کے متعلق میرے اور آپ کے آقا جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصحابی کالنجوم
फबिअय्यिहिम इक़्तदैतुम फहतदैतुम, मेरे सारे के सारे सहाबा हदायत के सितारे हैं, किसी के पीछे चल पड़ोगे हदायत पा जाओगे। अल्लाह करीम की जात हमारा आज का प्रोग्राम भी अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। मैं अपने सारे उलमाए किराम का शुक्रिया अदा करता हूँ। तो सिर्फ एक ये हम आले सुन्नत ही हैं जो नबी पाक की क़यामत तक आल का एहतराम करते, बेशक बेशक उनकी निस्बत, अल्हम्दुलिल्लाह। वो लोग तो सिर्फ उन्हीं हस्तियों का एहतराम करते हैं ना, आगे आल का नहीं, मगर हम तो नबी पाक की आल जितनी भी है क़यामत तक उसका एहतराम करने वाले आले सुन्नत। बेशक वो किसी ने क्या खूबसूरत कहा है कि जिदा पंजतन नाल प्यार नहीं हो कलमे दा एतबार नहीं। तो नादरीन, आज मुझे अपने मेज़बान सैयद सजाद हुसैन बुखारी को प्रोग्राम ख़त्म करने की इजाज़त दीजिए। कल इंशाअल्लाह ताला दोबारा मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।